کیا تربیت سے خودی مضبوط ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب علامہ نے تربیت خودی کے مراحل کی شکل میں دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اہل ایمان، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر گراں نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ صدق اللہ علیہ۔ اسرار خودی کا مطالعہ آپ کر رہے ہیں، تو میں کچھ جاننا چاہوں گی کہ اس سے پہلے اب مراحل خودی کے اس میں سبق پر ہیں آپ، تو اس سے پہلے کیا آپ خودی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہے خودی؟ اب تو مراحل مجھے کہا گیا جی مراحل خودی ان کو پڑھانے ہیں اور کچھ تھوڑا سا ٹیکسٹ ہے، تو کیا کہیں گے کیا ہے خودی سادہ سے لفظوں میں؟ جی تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں۔ انسان کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے۔ اس کو اگر ہم اس طرح کر لیں کہ میں کون ہوں، سیلف کی طرف آ جائیں نا، یہ انسان، خدا اور کائنات، اس مثلث پر تو غور و خوض ہوتا ہی آیا ہے، اس پر بات چیت ہوتی ہے کہ انسان کب سے آیا ہے، دنیا کیسی تھی جب انسان آیا، خدا کہاں ہے اور کس نے یہ کائنات بنائی ہے. یہ اس مثلث پر ازل سے بات چیت ہوتی آ رہی ہے. سیلف
پر جب ہم بات کر رہے ہیں، خودی پر جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں اپنے سیلف کی بات کر رہے ہیں کہ خودی کیا ہے. اب ایکسپلین کریں کہ انسان کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں، کہ میں، ہاں، انسان کا وہ سوال جب وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، میرے امکانات کی انتہا کیا ہے، میرے اندر کیا امکانات ہیں، اپنی ہی ایویلیویشن کرنا، تعیین جس کو کہتے ہیں، تعین کرنا، اور اس تعین کے عمل میں یہ دیکھنا کہ میرے اندر کتنے امکانات ہیں اور کون سے امکانات ہیں جو دوسروں سے منفرد ہیں، انفرادیت رکھتے ہیں، اور ان کو مزید کیسے میں معاشرے کے لیے سازگار بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں. اور یہ بات تو آپ خودی کے باب میں دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر انسان اشرف المخلوقات اسی لیے ٹھہرایا گیا کہ وہ لینے کے لیے نہیں آیا یہاں پر. یہ بات ہم سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم کچھ لینے کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم کچھ دینے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور دینا اگر ہے تو اپنے آپ کو دیکھنا تو ہوگا کہ ہمارے پاس کیا ہے. اگر فرض کریں میں نے کہیں کوئی خیرات کرنی ہے تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے پاس کتنا بیلنس ہے، میرے پاس کیا ہے جو میں خیرات کر سکتی ہوں. میں نے پیسے خیرات کرنے ہیں، یا میں نے کچھ ساز و سامان کسی کو دینا ہے، تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں نے دینا کیا ہے. تو انسان کی خودی دینے کا نام ہے، اظہار کا نام ہے. بطور اشرف المخلوقات ہم نے معاشرے کو کیا دینا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر مسائل دینے سے پیدا نہیں ہوتے، مسائل کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ لینے سے. ہمیشہ ہمیں مسائل لینے کے حوالے سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فرائض کی بات بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ فرائض اہم ہیں، دینا اہم ہے. اس کے نتیجے میں چیزیں خود بخود مل جاتی ہیں. ہم کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو ہمیں جواب میں رسپیکٹ مل جاتی ہے. تو ہم کچھ دیتے ہیں تو کچھ لیتے ہیں. چنانچہ اقبال کے سامنے یہ بنیادی نقطہ موجود ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو پہچاننا اور بطور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ان صلاحیتوں کا اظہار کرنا ہے جو کسی فرد کے اندر موجود ہیں اور اب معاشرے کے لیے وہ کیسے سازگار ہو سکتی ہیں. چنانچہ ہر کسی کی خودی مختلف ہے. کوئی فنکار ہے، کوئی صداکار ہے، ہر طرح کا فن ہے نا. کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی مجسمہ ساز ہے. تو ہر طرح کی صلاحیت، کائنات کسی ایک رنگ میں نہیں رہ سکتی. آپ کے ذہن میں حقیقت حسن نظم ہوگی. آپ نے مجھے بتایا انہوں نے کہ آپ نے اردو کلام بھی سارا پڑھ لیا ہے. تو حقیقت حسن نظم علامہ صاحب کی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا بنیادی تھیم کیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ ذہن میں ہے کسی کے؟ خدا سے حسن نے حقیقت حسن ایک نظم ہے علامہ صاحب کی. حقیقت حسن، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، نہیں آئی ذہن میں؟ جہاں میں کیوں نہ تو نے مجھے لازوال کیا. ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. تو زوال نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ وہی ہنسی ہے، حقیقت زوال ہے جس کی، کہ اگر زوال نہیں ہوگا، اگر مرنا نہیں ہے، اگر جانا نہیں ہے، ختم نہیں ہونا، تو انسان جو ہے اس کا حسن ختم ہو جائے گا. یعنی فراق اصل ہے، ختم ہونا حقیقت ہے جس کی وجہ سے زندگی کا حسن قائم ہے. آپ کو اگر یہی لیکچر منون فرض کریں کہ میں روزانہ آ کر اسی طرح دینا شروع کر دوں، آپ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن وہ باتیں سنیں گے. اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ مزہ نہیں آ رہا. آپ کسی آرٹ گیلری میں جائیں گے، چاروں طرف تصاویر ہیں اور ان تصاویر میں چینج کوئی نہیں آتی، تبدیلی کوئی نہیں آ رہی، تو آپ اس سے تھک جائیں گے. آپ کہیں گے یہ چیزیں ہم نے دیکھ رکھی ہیں، اب مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کائنات میں بھی اسی طرح ہوتا، اگر کائنات بھی اسی طرح رہتی تو انسان کو اس میں کوئی کشش نظر نہ آتی. اب کائنات نے خود بخود تو تبدیل نہیں ہونا. یہ تو نہیں کہ ازخود یہ روسٹم جو ہے چل کے ادھر چلے جائے. تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو یہ اپنی جگہ سے خود نہیں ہل سکتا. اس کو ایک اشرف المخلوقات یعنی انسان آئے گا اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے گا، ورنہ اس کی فیٹ جو ہے، اس کی قسمت طے شدہ ہے کہ اس نے یہیں پر رہنا ہے. چنانچہ
اظہار کرنا، دنیا کو کچھ دینا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فراق کے تصور پر یقین رکھنا اقبال کی خودی کا دوسرا نام ہے۔ اقبال کا تصور خودی وصل پر استوار نہیں ہے، فراق پر استوار ہے۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ تو یہی وہی حقیقت حسن جو ہے اس کو ایک اور اینگل سے انہوں نے بیان کر دیا، یا فارسی میں کہا کہ تو نہ شناسی ہنوز شوق بے میرت ز وصل، تو نہیں جانتا کہ شوق یا عشق متبادل ہیں اقبال کے ہاں، وصل سے مر جاتا ہے۔ چیز حیات دوام سوخ تنے نا تمام، حیات دوام کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جلنا، عشق کی آگ میں جلنا۔ اب عشق اقبال کا وہ عشق نہیں ہے جو مجاز کا عشق ہے، اقبال کا عشق تو اپنے مقاصد کے ساتھ ہے۔ تو مقاصد کی دنیا ویسے وسیع ہے، اور ہر انسان کے مقاصد کی دنیا مختلف ہوتی ہے، متنوع ہوتی ہے۔ چنانچہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ایک منزل کے بعد دوسری منزل بناتے چلے جاؤ، اور آگے سے آگے معاشرے کو ترقی دیتے چلے جاؤ، جو کہ اصول کائنات بھی ہے۔ کائنات میں بھی ہر لحظہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ ہر روز نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، آپ اس میں پڑھتے ہیں۔ کائنات میں ہمیں کیوں خوبصورتی، فطرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یکسانیت کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم ہر نئی صبح جو ہے فطرت کے مناظر ہمیں نیا منظر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ اللہ ہر روز نئی شان ہمیں دکھاتا ہے، ہر روز اس کے پرندوں کی چہکاریں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، ہر روز جو ہے فطرت نے پیراہن میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو تبدیلی کا عنصر، فراق پر قائم رہنا زندگی کی اصل ہے۔ علامہ نے جب خودی کا تصور پیش کیا تو ہمارے علم و ادب پر زیادہ تر کون سا تصور غلبہ رکھتا تھا؟ وحدت الوجود کا۔ تو اقبال نے، اور وحدت الوجود کے حوالے سے آپ اردو شاعری دیکھ لیں، فارسی شاعری دیکھ لیں، اس میں کثرت سے آپ کو ایسے اشعار نظر آئیں گے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے، اس طرح کا تصور نظر، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، اچھا تھا میں نہ ہی ہوتا، یا قطرہ دریا میں جو مل جائے دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ معال اچھا ہے، وہی کام اچھا ہوتا ہے جس کا انجام اچھا ہو، تو میں تو آیا وہیں سے تھا، لہٰذا مجھے واپس وہیں چلے جانا چاہیے۔ اس طرح کی سوچ نے ایک انفعالیت یا منفعل انداز پیدا کر دیا بر عظیم میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ افکار کا نتیجہ سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے، سوسائٹی بھی زوال پذیر تھی، چنانچہ علم و ادب کو بھی زوال پہنچا، اور ہمارے ہاں وحدت الوجود پر مبنی شاعری اور خاص طور پر اس کا جبری پہلو بہت زیادہ نمایاں ہو گیا، کہ جبری پہلو کے ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو بس بدنام کیا، ہمیں تو ایسی بدنام ہی کیا ہوا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہی کر دیتا ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایسی شاعری بر صغیر میں ہمیں کثرت سے دکھائی دیتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں حافظ کی شاعری فارسی کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ امتیاز رکھتی تھی، اور یہاں کے لوگ جو ہیں حافظ کی شاعری سے فالیں بھی نکالا کرتے تھے، اور سوچتے تھے کہ یہ شعر زندگی کا مقصد ہو جانا چاہیے جو فعال کے طور پر نکلا ہے۔ بہت محبت، بہت عقیدت، بہت ارادت تھی، اور پڑھنے والوں کو، اہل علم کو بھی بہت زیادہ ارادت تھی۔ چنانچہ ایسے، اور حافظ کی شاعری میں ہمیں وحدت الوجود کا قوی پہلو دکھائی دیتا ہے، جبری تصور ملتا ہے، تقدیر پر جو ہے اس طرح کا ایمان کہ جس میں انسان اپنی کوئی کردار نہیں ادا کرتا، وہ پہلو ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ان حالات میں اقبال نے تصور پیش کیا وجود کو چھوڑ کر شہود کا۔ اقبال اس طرف آئے کہ فراق اصل ہے زندگی کی، فراق نہ ہو تو فراق نہ ہو تو انسان کو دنیا میں بھیجنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ سر الفراق یا فراق کا راز پا گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وصال ہی وصال تھا تو ہمیں دنیا میں آنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے خودی کا تصور پیش کیا، اور یہ جو بنیاد بھی آپ کے ذہن میں ہوگی اس کی، کہ والد گرامی نے ان کے کہا کہ آپ شیخ ابو علی قلندر کی طرز پر
مثنوی لکھیں. مثنوی یہ گل رانا تھی ان کی, اسی طرز پر آپ مثنوی لکھیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اس میں بڑے خوبصورت انداز سے وحدت الوجود کو بیان کیا گیا ہے, اور وجود کے وہ منفی پہلو جو ہیں جو شعراء کے ہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ اس میں اس طرح دکھائی نہیں دیتے. یعنی بندے اور خدا کے تعلق کو یا سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ عشق حقیقی کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو والد گرامی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرز کی مثنوی لکھیں. اقبال نے یہ مثنوی مکمل کر لی 1914 میں, اور 15 میں اس کی اشاعت سامنے آئی. اور جب یہ شائع ہوئی تو اس دوران میں ظاہری بات ہے کہ اقبال ایک فلسفی تھے. وہ جب اس پہ سوچ رہے تھے نظام فکر پر خودی کے حوالے سے, تو ان کے ذہن میں پھر اس طرح کے سوالات آئے کہ یہ جو وجود کا وحدت الوجود کا غیر اسلامی جو اس میں پائے جاتے ہیں, عجمی تصوف پایا جاتا ہے, یہ کسی طور پر درست نہیں ہے, اور خاص طور پر ایک محکوم معاشرے کے لیے تو کسی طور بھی درست نہیں ہے. جو پہلے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں, اس تصور کی وجہ سے وہ مزید منفعل ہو جائیں گے اور معاشرہ جو ہے وہ زوال پذیر مزید ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ انہوں نے حافظ شیرازی پر تنقیدی ایک دیباچہ بھی لکھا, اس میں بھی ذکر کیا, اور اشعار بھی بہت سے اس طرح کے حافظ کے خلاف لکھ دیے, اور ساتھ ہی ساتھ وحدت الوجود کے حوالے سے بھی کچھ ایسے مباحث اس میں آگے, اور اس کے ساتھ افلاطون کے حوالے سے بھی کچھ تصور اس طرح کے اس میں آئے. یعنی دیباچہ اور اشعار کچھ اس طرح کے تھے جو کہ اس وقت کے علماء کو پسند نہ آئی, اور اس پر وہ ہونی شروع ہو گئی, تنقید ہونی شروع ہو گئی کہ جی آپ نے اس طرح کی چیزیں کیوں لکھی ہیں. علماء ناراض ہو گئے, اور اس میں بڑے بڑے نام بھی شامل تھے. ان کے والد صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اس میں سے اگلی اشاعت ہو تو یہ نکال دیجیے گا, یہ بالکل شامل مت کریں. اور اقبال نے کہا کہ اسلام تو بت پرستی کے خلاف ہے, اور یہاں تو حافظ پرستی ہو رہی ہے. تو اقبال نے کہا, ان کے والد صاحب نے کہا کہ اسلام تو کسی طرح یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ جو دوسرے کے مذاہب ہیں اس کا مذاق اڑایا جائے, تو پھر آپ یا ان کی نفی کی جائے, احترام کرنا چاہیے. لہٰذا آپ اس کو میں سے سخت قسم کے شعر نکال دیں, اور اس کو دیباچہ بھی اس میں سے نکال دیا جائے. چنانچہ اقبال نے اس پہ سر تسلیم خم کیا, اور پھر اسرار خودی کی نئی اشاعت 1918 میں سامنے آئی, اور اس کے بعد بھی وہ اس میں چینجز کرتے رہے, اور 1923 میں وہ تبدیلیاں ہمیں اس کے بعد نہیں دکھائی دیتی, تیسرے ایڈیشن کے بعد, جب وہ اسرار و رموز اکٹھی صورت میں چھپیں. اور یعنی پہلے ایڈیشن میں آپ کو تبدیلیاں ملیں گی, دوسرے میں کچھ جزوی تبدیلیاں ملیں گی, پھر یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے منون آ جاتا ہے. تو موضوع اس کا وحدت الوجود کے منفی اثرات کو ہائی لائٹ کرنا بھی ہے, اور جبری تصور کو رد کرنا بھی ہے, اور خودی کے صحیح تصور کو متعارف کرانا ہے. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اقبال ایک شاعر بھی تھے, اور بہت بڑے شاعر تھے. اگر ہم پیغام کو, ان کے فکر کو ایک طرف رکھ دیں, تو اس کے باوجود اگر شعراء کی صف میں شامل کریں تو عالمی ادبیات میں ہم علامہ صاحب کو پہلے نمبر پہ پھر بھی رکھیں گے. ہم کہیں گے کم از کم بڑے شعراء میں رکھیں گے, ہم کہیں گے بہت بڑے شاعر ہیں, ان کا نظام فن بہت بڑا ہے, اور وہ اس طرح کے لفظیات کو اردو شاعری میں اور پرشین میں لے کر آئے جو کہ اس سے پہلے اس تناظر میں موجود نہیں تھیں. لہٰذا شاعر کے طور پر بھی بلند تھے, اور فکری اعتبار سے بھی بلند تھے. جب انہوں نے اسرار خودی لکھنا شروع کی تو ان پر کلام حافظ کے اثرات ہیں, یعنی فنی حوالے سے. وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں شعر لکھتا ہوں تو حافظ کی روح مجھ میں حلول کر جاتی ہے. وہ حافظ کے خلاف نہیں تھے, اور حافظ کے شعروں کی تضمینیں بھی ان کے ہاں موجود ہیں. مولانا روم کے بھی اثرات ہیں. آپ جب اس مثنوی کو آپ نے شروع کیا ہوگا پڑھنا, تو اس کے شروع میں ہی آپ دیکھیں گے کہ بڑے خوبصورت شعر ہیں جو خلاصہ ہیں, ایک طرح مولانا روم کے شعر ہیں. یہ اپنا آپ جب نکالیں گے, دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر, کز دام و دد ملولم و انسانہ مارزوست. پڑھے ہوئے نا آپ نے. زن ہم ریحان سست عناصر دلم گرفت, شیر خدا و رستم دستانہ مارزوست. گفتم کے یافت مینہ شود جستا اما, گفتاں کے یافت مینہ شود آنا مارزوست. کہ مجھے ایسے انسان کی جستجو ہے کہ جو چراغ لے کے بھی ڈھونڈو تو نہیں ملے گا, اور جو لوگ دنیاوی قسم کے, مادی قسم کے موجود ہیں وہ تو دام و دد کی طرح ہیں, درندوں کی طرح ہیں, لیکن مجھے جو ہے ایک انسان کی آرزو ہے.
تو وہ انسان کیسا انسان ہو، وہ باعمل انسان ہو اور اس کی خودی آشکار ہو. اقبال اسے تعیین ذات کہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ لوازم اور عناصر ضروری سمجھتے ہیں. اس سبق سے پہلے جو آپ نے اب متن پڑھنا ہے، اس سے پہلے آپ بہت سے ایسے مباحث پڑھ چکے ہیں جنہیں میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ خودی کے عناصر ہیں. کہ خودی جو ہے، آپ نے یہ پڑھ لیا کہ ساری دنیا کا دار و مدار یا انحصار خودی پر ہے، اور خودی کس چیز سے زندہ رہتی ہے؟ وہ تخلیق و تولید مقاصد ہے. اور اگر اس کو زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ استحکام بھی چاہیے، تسلسل بھی چاہیے، تو کس چیز سے چاہیے ہوگا؟ عشق اور محبت سے چاہیے ہوگا، کیونکہ ایک مقصد ہی ہمیشہ کے لیے اگر اپنا لیا جائے تو وہ معنویت کھو دیتا ہے. یہ بھی آپ پڑھ چکے. اب یہ ہے کہ خودی ان چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے تو کمزور کس سے ہوتی ہے؟ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ خودی سوال کرنے سے کمزور ہو جاتی ہے، یعنی کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا ضعیفی کو اس کے ظاہر کرتا ہے، کہ کسی کا محتاج ہو جانا. اور بہت خوبصورت اسلامی واقعات انہوں نے اس میں بتا دیے. پھر نفی خودی جن قوموں نے کیا ان پر کیا اثرات ہوئے، اور افلاطونی فکر کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس فکر کے تحت ادبیات اسلامیہ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اقبال کے یہ تمام تصورات ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جیسے فلسفہ ہوتا ہے نا، کوئی بات کو سمجھانا، ایک ارتقائی کیفیت ملتی ہے. اب ایک بنیاد مراحل خودی سے پہلے ایک بنیاد وہ فراہم کر چکے ہیں، ڈیفائن وہ کر چکے ہیں. اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ خودی سے مراد کیا ہے، کیونکہ خودی کا تصور آپ پڑھ چکے ہیں کہ خودی اپنی نوعیت کے اعتبار سے مادی نہیں ہے، خودی روحانی ہے. خودی عشق اور محبت سے تقویت پذیر ہوتی ہے. خودی استحکام پاتی ہے اس سے، اور سوال کرنے سے ضعیف ہوتی ہے. اور سوال کرنا یہی ہے کہ کسی کی محنت کو چرا لینا، اور شخصیت میں کمزور عناصر کی نفی کرنا اور مضبوط عناصر کو پیش کرنا. اس کے بعد تعارف کے بعد ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ آخر کیا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا خودی کی تربیت کی جا سکتی ہے؟ جب آپ اتنی خصوصیات کسی تصور کی پڑھ لیں گے تو لازماً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیا ٹریننگ سے بھی ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ اب آپ بیٹھے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں فارسی بس بنیادی آتی ہے، کچھ مصادر کا پتہ ہے، سارے الفاظ تو وہی ہیں جو زیادہ تر اردو میں ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں تھوڑی سی ہم ٹریننگ لے لیں، تربیت لے لیں تو ہم فارسی کلام پڑھ سکتے ہیں. تو کویشچن ضرور آتا ہے جب آپ کوئی تصور ہوتا ہے کہ کیا تربیت سے خودی مضبوط ہو سکتی ہے. اس سوال کا جواب علامہ نے تربیت خودی کے مراحل کی شکل میں دیا ہے، اور جو کہ صاف ظاہر ہے کہ ہاں خودی مضبوط ہو سکتی ہے. اب آپ اپنا یہی پیج نکال لیجیے. ہاں جی، اس میں چونکہ تھوڑا سا متن کا سائز آپ دیکھیں کہ بڑا ہے تو مجھے ذرا سہولت ہو رہی ہے. آئی سائٹ کا مسئلہ 44. اچھا، اس کو پڑھانے سے پہلے مزید ایک نقطے کی میں وضاحت کروں گی کہ ابھی تک آپ یہ دیکھ آئے ہیں کہ اقبال کا انداز حکایتی ہے. اقبال حکایت کے پیرائی میں بات کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ فلسفہ نوجوانوں کے لیے ہے اور ایک نیا فلسفہ ہے، لہٰذا حکایت کے پیرائی میں جب بیان کیا جائے گا تو دل میں پہنچے گا. وہ حکایات فرضی بھی ہیں، وہ حکایات قرآنی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلامی کی بھی ہیں، غیر اسلامی بھی ہیں. اور یہ واقعات سنانے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ اسلوب کسی نہ کسی اسلوب میں دل میں بیٹھ جائیں. تو دوسرا جو ان کا سٹائل ہے وہ مثنوی کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بنیادی انداز ہے کہ کسی نہ کسی عنوان کے تحت مختلف حصے قائم کیے جاتے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ واضح عنوان قائم ہے کہ در بیان ہی کہ تربیت خودی را 3 مراحل است. اس بیان میں کہ خودی کی تربیت کے 3 مراحل ہیں. مرحلہ اول را اطاعت، و مرحلہ دوم را ضبط نفس و مرحلہ سوم را نیابت الہی نامیدہ اند، نام دیا گیا ہے، نام دیا جاتا ہے. یہ 3 مراحل ہیں. اور اب وہ اطاعت کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ خودی کی تربیت کریں اور اپنے ایویلیویشن کر سکیں تو اس کے لیے کچھ خصوصیات آپ کے اندر ہونی چاہیے. پہلی چیز اطاعت ہے، اور اطاعت کی اب دیکھنا ہے کہ وضاحت وہ کیا کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ حکایت کے انداز میں وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں، تو
انہوں نے جو مثال یہاں پر لی ہے، تمثیل جو اپنے سامنے لی ہے، وہ اونٹ کی لی ہے، اشتر کی لی ہے، شتر کی لی ہے، اور وہ اس کے منفی پہلوؤں سے کبھی بات سمجھاتے ہیں اور کبھی مثبت پہلوؤں سے سمجھاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان میں، ہر جانور میں مثبت خصوصیات بھی ہیں اور منفی خصوصیات بھی ہیں۔ منفی خصوصیات کو وہ خودی کی وضاحت میں اس کے معائب بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مثبت کو وہ اس کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے، اور پہلے مرحلے پر اطاعت کی وضاحت کرتے ہیں کہ اطاعت ہے کیا اور کیوں اس کو پہلا مرحلے کا درجہ دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں خدمت و محنت شعار اشتر است۔ اب ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی عنوان کے تحت بات ہوتی ہے تمہیدیں نہیں باندھی جاتی۔ اسرار خودی کی تمہید موجود ہے، اس کتاب کے شروع میں موجود ہے، اس کے بعد عنوان کے ساتھ وہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کہ خدمت و محنت شعار اشتر است۔ خدمت اور محنت، خدمت کرنا اور محنت سے کام لینا اشتر یا شتر کا شعار ہے۔ شعار کہتے ہیں فطرت کو، ایسی فطرت جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اونٹ میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایک وہ خدمت کرتا ہے اور دوسرا وہ محنت کرتا ہے۔ صبر و استقلال کار اشتر است، اور اس نے اپنے لیے جو کار جو ہیں تفویض کر رکھے ہیں اپنے آپ کو، وہ صبر اور استقلال ہے۔ صبر کرنا اور استقلال، ثابت قدمی سے کام کرنا، یعنی وہ خدمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو جاری رکھتا ہے۔ اب پہلی چیز اطاعت اس چیز کی ہے کہ بہت زیادہ استقلال کے ساتھ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے سب سے پہلے تو اس کی خدمت کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ چنانچہ پہلا جو ہے قرینہ یہی ہے، گامے او در راہ کم گوگاستے۔ اب اگر آپ امیجن کریں، آپ کا مشاہدہ بھی ہے یہ اور تجربہ بھی ہے، آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ اونٹ کے قدم جو ہیں ہولے ہولے پڑتے ہیں، کم گوگا، کم شور شرابے والے ہیں۔ گام کہتے ہیں قدم کو، وہ اپنی منزل پر آہستگی سے قدم رکھتا ہے۔ کاروارہ زورک صحراستے، اور قافلے کے لیے وہ صحرا کی سواری ہے۔ بڑی آسانی سے وہ تمثیل اب دیکھیں کہ صحرا کی وہ لے گئے اور کارواں کے لیے ایک سواری ہے اور اس پر کارواں جو ہے رواں دواں رہتا ہے، وہ آہستگی سے اپنی منزل کی طرف چلتا ہے۔ نقش پائش قسمت ہر بیشائی، اب ایک تجسس کی فضا ہے کہ کیوں اونٹ کی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آگے وہ بتائیں گے۔ نقش پائش، اس کے پاؤں کے نقش، قسمت ہر بیشائی، ہر صحرا کی قسمت میں ہوتے ہیں، ایک صحرا کے بعد دوسرے صحرا میں چلا جاتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، کم خورو، کم کھاتا ہے، کم خوابو، کم سوتا ہے، محنت پیشائی، اور محنت اس کا پیشہ ہے، شعار ہے، اس کی فطرت ہے۔ مست زیر بارے محمل می رود، اور وہ محمل جو کجاوا اونٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کے زیر بار رہتا ہے، اور اس میں وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ مست ہے۔ مست جو ہے، مستی اقبال کے محبوب قوائف ذہنی میں سے ہے۔ مستی کا مطلب ہے شوق، جذبہ، ولولہ، ذوق و شوق۔ آپ نے نظم بھی پڑھ رکھی ہے اقبال کے نزدیک کہ جو کام آپ کو تفویض ہوا ہے اس میں مست ہو جاؤ، اور مست سے مراد یہ کہ اسے انجوائے کرتے ہوئے، اپنے امکانات کا حصہ سمجھتے ہوئے کرو۔ مست زیر بارے محمل می رود، وہ کجاوے کا بار اٹھائے مستی سے چلتا ہے۔ پائے کوباں سوئے منزل می رود، پائے کوبیدن سے ہے پاؤں کوٹنا، اور پائے کوبیدن رقص کرنے کو بھی کہتے ہیں، ڈانس کرنا، تو وہ ایک ردم کے ساتھ چونکہ جاتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ منزل کی طرف پاؤں کوٹتا ہوا، رقص کرتا ہوا، خراما چلا جا رہا ہے۔ سرخوش از کیفیت رفتار خویش، ایسے لگتا ہے کہ اسے اپنی ہی چال میں مزہ آ رہا ہے، اسے خود بخود اپنے آپ ہی اچھا لگ رہا ہے۔ در سفر صابر تر اسوار خویش، اپنے سواروں سے زیادہ، اپنے اوپر جو سوار ہیں ان سے زیادہ اس کو سفر میں صبر حاصل ہے۔ وہ بڑی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایسے لگتا ہے کہ اپنی سواریوں سے زیادہ اسے صبر اور استقامت حاصل ہے۔ اب اتنی بات کر کے رک جائیں، تمثیل مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کے سامنے ایک ایسی تمثیل آئی، اس کو تمثیل حیوانی کہیں گے۔ اقبال کی شاعری میں کثرت سے آتی ہیں حیوانات کی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ عقاب ایک سر فہرست ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں جی محنت، استقلال کرنا، خدمت کرنا، صبر سے کام لینا، اور اپنے بار کو بوجھ نہ سمجھنا، جو کام کر رہے ہیں اس کو بوجھ نہ سمجھنا، اور ہر پیشے میں جانا، ہر جگہ اپنے مقصد کے لیے جانا، اور پھر راضی تر رہنا، اور اس کام میں اسے لطف بھی آئے، یہ خصوصیات ہیں۔ اور پھر وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں نوجوان کی طرف یا پڑھنے والے کی طرف، وہ کہتے ہیں تو ہم اسبار فرائض سرمتاب،
کہ تو بھی اپنے فرائض کے بوجھ سے سر مت آپ اپنا منہ مت پھیر، اپنی روگردانی مت کر، برخوری از اندہ حسن المآب، اور اس بات سے کبھی اپنا جو ہے مطلب اپنے آپ کو دور مت رکھ کہ بہترین ٹھکانہ یا اللہ کے نزدیک جو بہترین ٹھکانہ ہے تو اس کی حوالے سے کوشش کر، بہترین کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر۔ در اطاعت کوش ہے غفلت شعار۔ اب وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو لیبل دے دیا ہے کہ تو غفلت شعار ہے، تیرا شعار تو غفلت ہے، غافل رہنا ہے، تمہیں میں سبق دے رہا ہوں کہ تم اطاعت کی کوشش کرو۔ می شود از جبر پیدا اختیار، اس لیے کہ جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک فلسافیکل چیز ہے، جبر پرشین میں کہتے ہیں اس کو جبر کہتے ہیں کنٹرول کے معنی، می شود از جبر پیدا اختیار، کہ جبر کے ذریعے، کنٹرول کے ذریعے اختیار پیدا ہوتا ہے۔ میں کسی کنٹرول کے تحت یہاں کھڑی ہوں، کسی آئین ضابطے کے تحت کھڑی ہوں، اور اگر میں کھڑی ہوتے ہوتے اچانک زمین پہ بیٹھ کے بس ایسے ہی فون سننے لگ جاؤں تو وہ ضبط جو ہے وہ فضا ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک فضا کے تحت بیٹھے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک کنٹرول ہمارے اندر ہوتا ہے۔ جب کا وہ تصور نہ لیں، ظلم کے معنوں میں نہیں ہے یہاں پر کنٹرول کے معنوں میں ہے کہ می شود از جبر پیدا اختیار، جب انسان اپنے آپ کو کسی ضابطے کے تحت کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر ان کو اختیار ہے کہ وہ ایک جگہ سے اتنا بوجھ اٹھا کے دوسری جگہ چلا گیا ہے تو اس نے اس سے پہلے کتنی محنت کی ہے، اس نے خدمت کی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے استقلال کیا ہے، صبر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں، اس کنٹرول کے نتیجے میں اسے وہ چیز مل گئی ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جبر پیدا اختیار، اور کیونکہ جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے، ناقص از فرما پذیری کس شود۔ یاد رکھو کہ ناقص شخص فرما پذیری سے یعنی اطاعت سے، کس یعنی قابل بن جاتا ہے، آتش اور باشد سے تغیاں ہس شود، اور اگر وہ آگ ہے تو تغیاں سے وہ ہس میں بدل جاتا ہے۔ اس کے اندر جب وہ پیدا ہوتی ہے، ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے تو وہ ہس میں بدل جاتا ہے۔ آتش جو ہے وہ خاکستر بن جاتی ہے، خس بن جاتی ہے، تنکا بن جاتی ہے اگر وہ کسی آئین کی پابند نہیں ہے۔ ہر کے تذکیر مہو پرنی کنر، کیش را زنجیر یہ آئین کنر۔ اب وہ اسی اطاعت کو نام دے دیتے ہیں آئین کا۔ دہر میں ایشے تمام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامانی شیون ہو گئی۔ اب اس کو انہوں نے اطاعت کو آئین کا نام دے دیا ہے باقاعدہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مہو پرنی کو تذکیر کرتا ہے، یعنی جس کسی نے بھی دنیا کو تذکیر کیا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو آئین کا پابند بنایا ہے، کسی اصول یا ضابطے کا پابند بنایا ہے، ادروائز وہ کبھی بھی آگے نہیں گیا۔ اور میں تمہیں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں تمہیں چلو فطرت سے چند مثالیں دیتا ہوں۔ بعد راز دانے گل خوشبو بلند، بعد ہوا جو ہے گل کے زندان میں قید خانے میں رہتی ہے تو خوشبو بن جاتی ہے، قید برا نافائے آہو بلند، اور بو کو یعنی خوشبو کو قید نافائے آہو میں بدل دیتی ہے۔ میزنت اختر سوئے منزل قدم، ستارے اپنی منزل کی طرف قدم رکھتے ہیں، پیش آئینے سر تسلیم خم، اور وہ اس قانون کے پابند ہیں کہ انہوں نے اسی ترتیب سے آگے بڑھنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آج ہمارا دن نہیں جا رہا، ہم موومنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پابند ہے، اپنے آئین سے پابند ہے، سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، اسی لیے وہ بلندی پر ہے۔ سبزہ بر دینے نمود و ایداس، کبھی سوچا ہے کہ سبزہ جو ہے وہ اگنے کی نشو و نما کی قوت کی وجہ سے وہ کے اصول پر جو ہے، دین کہتے ہیں طریقے کو یا آئین کو، کہ اس کی قسمت میں چونکہ نشو و نما کرنا ہے، گرو کرنا ہے، لہٰذا وہ دین نمو کی پابندی کرتا ہے، اور جب کبھی وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے گرو نہیں کرنا، پائے مال استر کے آنگر دیداس، تو وہ پھر پائمال ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس نے تعلیم سے انہوں نے کام کیا ہے کہ ویسے ہی ہے کہ جب سبزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اپنی تازگی کھو دیتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو وہ ویسے ہی پائمال ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے تعلیم سے کام کیا ہے کہ وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب اس نے آئین نمو چھوڑ دیا تو آئین کی پابندی نہیں کی تو وہ بھی پائمال ہو جاتا ہے۔ شاعری کا یہ ایک مربوط حربہ ہے۔ لالا فہم سوختن قانون، لالا کا پھول جو تمہیں سرخ رنگ کا دکھائی دے رہا ہے، اتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، تو وہ بھی اپنے قانون، جلنے کے قانون پر عمل کرتا ہے اور دن رات جلتا ہے۔
بر جہد اندر لگے ہوں خونے ہوں اور اس کی رگوں میں اس کا خون اچھلتا رہتا ہے. وہ سرخ رنگ کا چونکہ اسی کی آیت سننے کا. قطرہ ہا دریاست از آئین وصل. کبھی سوچا ہے کہ قطرے آئین وصل کی وجہ سے دریا ہے، ورنہ وہ قطرے ہی رہتے، وہ کبھی دریا نہ بنتے، سمندر نہ بن سکتے. ذرہ ہا صحراست از آئین وصل. صحرا ذروں کے آئین کی پابندی کی وجہ سے صحرا ہے، ورنہ ایک ذرے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ کبھی صحرا نہ بن سکتا. بات ہی نہیں ہر شے زے آئین کبھی. اب وہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں فطرت کی مثالیں دے کر کہ ہر چیز کی اصل ایک کسی نہ کسی آئین سے. آئین کے ساتھ جو بڑھیے لگائیے، اس کا مطلب کسی نہ کسی آئین. ہر ایک کے لیے آئین مختلف ہے، ہر چیز کے لیے آئین یا اصول یا ضابطے فرق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا باطن کسی نہ کسی آئین کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے. تو چرا غافل عظیم سامان علی. تو کیا کسی اس ساز و سامان کے بغیر ایسے ہی چل پڑا ہے، ایسے ہی تو زندگی گزارنے لگ گیا. تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر فطرت جو ہے وہ آئین کی پابند ہے تو تمہارے لیے بھی تو کچھ آئین ہوگا، کوئی اصول ہوں گے، کوئی ضابطے ہوں گے. اطاعت کے لیے تمہیں بھی تو کچھ چیزیں دی گئی ہوں گی. کیا کبھی تم نے سوچنے کی کوشش نہیں کی؟ ایسے ہی منہ اٹھا کے زندگی گزار رہے ہو، ایسے ہی چل پڑے ہو زندگی کے میدان میں، ایسے ہی اشرف المخلوقات بن بیٹھے ہو. بعض اے آزاد دستور قدیم. لہٰذا بعض کا مطلب ہے پھر، ایک بار پھر اے پرانے دستور سے آزاد ہو جانے والے. دستور آئین کے معنی میں ہے، قوانین کو پرانا سمجھ کر چھوڑ دینے والے، اصولوں کو ضابطوں کو پرانی چیز سمجھ کر چھوڑ دینے والے شخص. زینت پاکن ہما زنجیر سیم کن. ایک بار پھر اپنے پاؤں کی زینت بنا لے. کس چیز کو؟ اسی زنجیر سیم کو، اسی چاندی کی زنجیر کو دوبارہ سے اپنے پاؤں کی زینت بنا لے. یہ بیڑیاں نہیں تھیں، یہ زنجیریں نہیں تھیں جنہیں تو نے یہ سمجھ کر اتار دیا کہ کیا ہم پر مجبوری ہے، ہم کیوں یہ مختلف آئین اصول ضابطے ہم کیوں مانیں. تو نے اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار دی تھیں. تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اطاعت تیرے فائدے کے لیے چیزیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ نماز کا، عبادت کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے نا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ جو بے نیاز ہوتا ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی چیزوں کی. ہماری نیاز بندی کا فائدہ ہم ہی کو ہے. اور اطاعت کی باب میں آگے چل کر وہ اسی طرف آئیں گے کہ یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ ہمارے لیے آئین اور ضابطے ہیں کہ دوبارہ سے اسی زنجیر کو پہن لے. یہ تو چاندی کی زنجیر تھی. شکوہ سنجے سخت یہ آئین مشو. آئین کی، اصولوں کی، ضابطوں کی سختی کا شکوہ مت کرو، گلا مت کیا کرو. از حدود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی حدود سے باہر قدم مت رکھنا. مرو رفتن سے ہے، رونے سے نہیں ہے. مرو مت قدم رکھنا، مت آگے بڑھنا. آپ کو وہ قول یاد ہے نا کہ اوروں کی ترقی اس میں ہے کہ وہ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، یہاں تک اور آگے بڑھیں. ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں اور پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں. تو یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آئین کی سختی کا گلہ مت کرو. یہ سختی تمہارے لیے فائدے کی بات ہے اور تمہارے لیے رکھی گئی ہیں، لہٰذا سختی کا گلہ مت کرو. آپ دیکھیں پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. کیا کہا کہ خودی کی تربیت تم کر سکتے ہو اگر تم یہ سوچ لو کہ آئین یا ضابطہ تمہارے لیے کیا وضع کیا گیا ہے. تمہیں کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط ہیں ضرور. تم جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہو ذرا دیکھو تو صحیح، اس میں تم آئین کی پابندی کر رہے ہو. پہلی چیز یہ کہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے تم بنیادی اپنے آئین کو پہچان رہے ہو. دوسرا مرحلہ آپ وہ بتاتے ہیں کہ تم نے یہ پہچان لیا. پہلے مرحلے کی بات ہے، ہمیں مغرب کی بریک لینی ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے اچھا موقع کبھی نہیں آیا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا نہیں ٹھیک ہے. اور مرحلہ دوم میں یہی آنا ہے. اطاعت کا سب سے اچھا جو مثالیں انہوں نے دی ہیں نا، تو اس میں وہ اسی طرف آئیں گے. تو ہم بریک لیں. جی 10 منٹ. جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے ہم آ رہے ہیں مرحلہ دوم، ضبط نفس کی طرف. اس میں اب دیکھیں کہ ابھی آپ نے اونٹ کے اوصاف مثبت دیکھے تھے، مثبت اوصاف دیکھے کہ یہ باتیں اس کی بڑی اچھی ہیں. وہ محنت کرتا ہے، استقلال کرتا ہے، صبر کرتا ہے، استقامت کرتا ہے اور خوش ہو کے اپنے مقصد کی طرف جاتا ہے.
اب ضبط نفس کے سلسلے میں اقبال نے اونٹ کے منفی اوصاف کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ کو اونٹ کا ایک منفی وصف تو اچھی طرح یاد ہوگا, اونٹ کینا, ٹھیک ہے نا. اونٹ کے منفی اوصاف کے اس کو غصہ آ جاتا ہے تو دل میں رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر بدلہ لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور یعنی کون شخص زیادہ بدلہ لیتا ہے؟ جو خود پرست ہوتا ہے. خود پرستی بھی بت پرستی کی شکل ہے. تو جو انسان انانیت پسند ہوتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے وہ انا کے بالکل اپوزٹ ہے. انائے کاذب اقبال اس کو کہتے ہیں, اور خودی انائے صادق ہے, سچی انا ہے, اور جو کہ اپنے ہونے کا احساس ہے. وہ مثبت انا کے معنوں میں آتا ہے, اور انائے کاذب ایگو کے معنوں میں ہم پڑھتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا, اور اگر ہمارے مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کو پھر بہت برا محسوس کرنا, اور یہ سوچنا کہ میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں جس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. انائے کاذب شیطان کا, ابلیس کا وصف ہے, اور انائے صادق جو ہے وہ ایک ادھر سے دیکھیں, یہ علامہ صاحب والی بلی تو نہیں آ گئی؟ اچھا, بڑی پڑھی لکھی بلی ہے. اچھا, تو اب وہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کون خود پرستی بت پرستی ہے, انانیت ہے, اور خودی تو انانیت کے متضاد ہے. چنانچہ اقبال یہ کہتے ہیں منفی اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے, نفس تو مثل شتر خود پرورست. تو نے ضبط نفس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضبط نفس کیا ہے. سب سے پہلے تم نفس کو دیکھو کہ تمہارا نفس کیا ہے, کہ تمہارا نفس شتر کی طرح, اونٹ کی طرح خود پرور ہے, اپنی پرورش کرتا ہے, خود ہی کو پالتا رہتا ہے, اپنے آپ کو ہی پالتا رہتا ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ خود ہی کچھ دینے کا نام ہے, کچھ لینے کا نام نہیں ہے. اگر خود پروری کرنی ہے تو ہم تو کچھ نہیں دے رہے سوسائٹی کو. خود پرستو, خود سوارو, خود سرست. یہ اپنی ہی پرستش کرتا ہے, خود سوار ہے اور خود سر ہے, گھمنڈی ہے. مرد شو آور زماں میں او بکف, مرد بن. اب مرد شو, یہ دیکھیں غیرت کا ایک احساس دلا رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں انسان بن, جو کہ اشرف انسان ہے وہ بن کر دکھا. اور تو اس کی زمام, اس اونٹ کی باگیں جو ہیں بکف اپنے ہاتھوں میں لے لے. تاشوی گوہر اگر باشی خزف, تاکہ تو گوہر بن جائے, موتی بن جائے, اگر تو کوئی ٹھیکری ہے. خزف کہتے ہیں سنگریزے کو, ٹھیکری کو, پتھر کو. اگر تو پتھر ہے تو گوہر بن جائے گا. اگر تو پتھر ہی رہنا چاہتا ہے تو اپنی پرستش کرتا رہے, اسی بات میں خوش رہ کہ میں بہت سخت جان ہوں. اگر تو نے پتھر سے گوہر بننا ہے تو پھر تمہیں اپنے نفس کے اونٹ کی باگیں پکڑنی ہوں گی, تھامنی ہوں گی. ہر کے بر خود نیست فرمانش روا, ایسا شخص جو اپنے آپ پر فرمان نہیں کر سکتا, حکمرانی نہیں کر سکتا, اپنے آپ پر اپنا حکم نہیں چلا سکتا. می شود فرما پذیرس دیگراں, تو پھر دوسرے اس پر حکم چلاتے ہیں. اپنے نفس کی باگیں اگر خود نہیں پکڑے گا, تھامے گا, تو پھر تیرے نفس پر دوسری چیزیں حکمران ہو جائیں گی. طرح تعمیر تو از گل ریختن, کیا کبھی تو نے کچھ سوچا ہے کہ تیری تعمیر کیسے ہوئی ہے؟ طرح کہتے ہیں بنیاد کو. تیری تعمیر کی بنیاد کیسے رکھی گئی ہے؟ یہ مٹی سے رکھی گئی ہے. با محبت خوف را آمیختن, جب تجھے بنایا گیا تھا تو محبت کے ساتھ خوف کی آمیزش کر دی گئی تھی. خوف اور محبت دو ایسے جذبات ہیں جو تیرے نفس کی نفسانی خواہشات میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, جو تیری نفسانی خواہشات کی تشکیل کرتے ہیں. بلکہ کہہ لیں کہ خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں, جب تجھے بنایا تو تیری مٹی میں گوندھ دی گئی تھیں. یا تو محبت, چیزوں کی محبت کی کئی شکلیں ہیں, خوف کی بھی کئی شکلیں ہیں. خوف اندر کا بھی ہوتا ہے, باہر کا بھی ہوتا ہے, پیسہ چھن جانے کا بھی ہے, اقتدار چھن جانے کا بھی ہے, منصب چھن جانے کا بھی ہے, اور جان کا خوف بھی ہے, مال کا خوف بھی ہے. اسی طرح محبت جو ہے وہ بچے کی بھی ہے, جسے اولاد کی محبت کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے مقاصد کی محبت ہے, اپنی اغراض کی محبت ہے. تو دو چیزیں جو ہیں, انسان بنیادی طور پر اپنے نفس کا غلام محبت اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کون سی چیز ہے جو ان دونوں کو توڑ دیتی ہے؟ وہ کلمہ طیبہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ محبت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے,
اور تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور خوف جو ہے وہ جب کرنا ہی سب کچھ اللہ نے ہے، جب الہ ہی وہی ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر خوف کس چیز کا؟ تو انسان پھر ہر کام اپنی مرضی سے اپنے احسن طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں بنایا تو خوف اور محبت دو جذبات تیرے اندر گون دیے گئے. تجھے خوف دنیا میں ڈال دیا گیا، خوف دنیا، خوف عقبہ، خوف جاں، دنیا کا، آخرت کا، جان کا خوف ڈال دیا گیا. خوف عالم زمین و آسماں، زمین و آسماں کے سارے خوف تیرے اندر رکھ دیے. اب بلاغت سے کام لیا ہے کہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں حب. اور دوسری طرف اگر محبت دیکھیں تو حب مال و دولت، حب مال و دولت و حب وطن، مال و دولت کی محبت، وطن کی محبت، حب خویش و اقربا و حب زن، اپنوں کی محبت، پیاروں کی محبت، عورت کی محبت، یہ سارے تیرے اندر رکھ دی گئی. امتزاج ماں و تی تن پرورست. لیکن یاد رکھنا کہ ماں اور تی، پانی اور مٹی کا یہ امتزاج انسان کو جب بنایا گیا تو یہ بڑا تن پرور ہے، یہ تن پروری کرتا ہے، تن کی پرورش کرتا ہے. اس سے ہوشیار ہو کر رہنا. کشتۂ فحشا ہلاک منکر است، یہ بری باتوں کو گھائل کرنے والا ہے اور بری باتوں سے گھائل کرنے والا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو ان کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. اور لہٰذا ہوشیاری سے رہنا کہ یہ ان دونوں چیزوں کی طرف، یعنی فحاشی، نفس کے خلاف کام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن ممنوع جو باتیں ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں یہ جذبات. اور یہاں تک کہہ کے علاج بھی بتا دیا، صرف یہ نہیں کہا کہ یاد رکھنا، ان سے بچ کر رہنا. اتنا کام تو سر سید احمد خان نے بھی کر لیا تھا، حالی نے بھی کر لیا تھا کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے. نصیحتیں تو سب نے کر لی تھیں. اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ اقبال علاج بھی فراہم کرتے ہیں، اور یہاں وہ ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ کس چیز سے تم بچ سکتے ہو. تا عصائے لا الہ داری بدست، ہر طلسم خوف راہا ہی شکست. جب تم لا الہ کا عصا، لاٹھی پکڑ لو گے اپنے ہاتھوں میں تو تم خوف کے ہر جادو کو شکست دے دو گے. اس کو ایک دفعہ تھام کر تو دیکھو. ہر کے حق باشد چو جاں اندر تنش، ہم نہ گردت پیش باطل گردنش. اور جو بھی ہر کے حق باشد چو جاں اندر تنش، ہم نہ گردت پیش باطل گردنش. اور جو تمہاری جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ جان میں، تن میں جان کی صورت ہے، اور حق کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکتا. خوف را در سینہ او راہ نیست. ایسے شخص جو کہ لا الہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے سینہ کہتے ہیں دل کو، ان کے دلوں میں خوف کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. خاطرش، خاطر بھی دل کو کہتے ہیں، اس کا دل مرعوب غیر اللہ نیست. کبھی غیر اللہ کا، اللہ کے سوا کسی سے مرعوب نہیں ہوتا. مرعوب کا لفظ جو ہے روب سے ہے، ہیبت سے ہے، دبدبے سے ہے. اس کا دل جو ہے کبھی روب، دبدبہ یا ہیبت محسوس نہیں کرتا غیر اللہ کی. ہر کے در اقلیم لا آباد شد. اقلیم کہتے ہیں سلطنت کو، اور جو لا کی سلطنت میں آ کر آباد ہو گیا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، فارغ از بندے زن و اولاد شد. پھر وہ عورت اور بچوں کے، اولاد کے بند سے، بند کہتے ہیں جکڑ بندی کو، قید سے آزاد ہو جاتا ہے. می کند از ما سواکت نظر، می نہت ساتور بر ہلکے پسر. پھر وہ ماسوا سے نظریں اٹھا لیتا ہے، اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف اس کی نظر نہیں ٹھہرتی. می نہت وہ رکھ دیتا ہے، ساتور کہتے ہیں چھری کو، بر ہلکے پسر، بیٹے کے گلے پر چھری بھی رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. با یکی مثل ہجوم میں لشکر است، جہاں بے چشم او زباد ارزاں ترست. ایسا شخص اکیلا ہونے کے باوجود ہجوم لشکر کی طرح ہوتا ہے، اور جہاں بچشم او، اور اس کے نزدیک بچشم او، اس کی نظر میں جان یا روح یا زندگی ہوا سے زیادہ ارزاں ہوتی ہے. ہوا اب کتنی ارزاں ہے، ہوا کی قید نہیں ہے کہ امیر کے پاس جانا ہے، غریب کے پاس نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے ارزاں رکھی ہے. ہوا کی تشبیہ ہمیشہ ارزانی کے لیے اور عام سی چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایسے شخص کے لیے جان ہوا سے زیادہ ارزاں ہوتی ہے. لا الہ باشد صدف گوہر نماز. اب وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ لیتے ہیں. پہلی چیز انہوں نے بتا دی کہ ضبط نفس کے لیے پہلی چیز یہ کہ کلمہ طیبہ پر ایمان رکھو، اس کی روح کو سمجھو، کہ اس کے بعد جو ہے تم ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد دوسری جو بات جو نفس کو مضبوط کرتی ہے، علامہ کہتے ہیں کہ لا الہ باشد صدف
کلمہ طیبہ ایک سیپ کی طرح ہے، صدف کی طرح ہے، اور سیپ کے اندر جو موتی ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ قلب مسلم را حج اصغر نماز، اور نماز مسلمان کے دل کے لیے حج اصغر ہے۔ نماز کو حج اصغر کہا، اور دیکھیں کہ یہ ایک ریاضت بھی ہے۔ آپ میں سب لوگ اٹھ کے گئے، جبر کیا، آئین کی پابندی کی، اور جا کر جو ہے وہ ضبط نفس کا مظاہرہ کیا۔ قلب مسلم را حج اصغر نماز در کف مسلم مثال خنجر است، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ محض عبادت ہے، بلکہ یہ مسلمان کے ہاتھ میں ایک خنجر کی طرح ہے۔ اور وہ خنجر کیا کرتا ہے؟ قاتل فحشاء و بغی و منکر است، وہ فحاشی کو، بغاوت کو اور ان کا ممنوع چیزوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ ہر وقت کا ایک خنجر ہے جو ہاتھ میں ہے، اور اس خنجر سے وہ ظاہری بات ہے کہ نماز حفاظت کرتی ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ اسے ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ تیسری چیز وہ آتے ہیں کہ روزہ ضبط نفس کے لیے، روزہ بر جو آتش شب ہوں زند، اور روزہ بھوک اور پیاس پر شب ہوں مارتا ہے۔ اب چونکہ رات کو رکھا جاتا ہے تو وہ رعایت شاعر کے پیش نظر رہی۔ خیبر تن پروری را بشکند، اور تن پروری کے قلعے کو توڑ ڈالتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، تن پروری ختم کر دیتا ہے، کیونکہ تن سے توجہ ہٹ جاتی ہے، روح کی طرف آ جاتی ہے۔ مومنہ را فطرت افروز اس حج، اور پھر حج کے بارے میں کہتے ہیں کہ مومنوں کے لیے یہ فطرت افروز ہے حج کا عمل، یہ اس کی فطرت کو بڑھاتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ اور کیا روشنی دیتا ہے؟ ہجرت آموز و وطن سوز است حج، کہ یہ ہمیں ہجرت کا مزہ یا لطف دیتا ہے، اس کی معنویت بتاتا ہے اور وطن سوزی کرتا ہے۔ یہ اقبال کا تصور وہ تصور ہے جو ہمیں اور دوسرے مذاہب کو یا دوسری قوموں کو مختلف کرتا ہے۔ دوسری اقوام میں انسان کی قوم کی بنیاد مادی چیزیں ہیں، یعنی اس کا وطن، اس کا رنگ، اس کی نسل، اس کی ذات پات، یہ مادی چیزیں اس کی بنیاد بنتی ہیں، یا جغرافیائی حدود۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں ماں سوائے تقویٰ کی، تو تقویٰ کی اساس ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حج انسان کرتا ہے تو وہ ایک طرح کا ہجرت کا عمل سیکھتا ہے کہ وطن چھوڑنا کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر کے دکھائی، اور اس لیے کہ کسی ایک حدود کے لیے کسی مسلمان کسی ایک حد میں نہیں رہ جاتا، بلکہ ہر ملک جو ہے مسلمان کا ملک ہے۔ طاعت سرمایہ جمعیت، اور دوسرا ایک وصف اس کا یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی جمعیت کا اس کی یکجہتی کی ایک مثال ہے۔ ربط اوراق کتاب ملت، یہ ملت کی کتاب کے اوراق کا ربط ہے۔ ملت مختلف ممالک میں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کتاب اگر ملت کی یکجا کی جائے تو حج کی صورت میں وہ یکجا ہو جاتی ہے۔ حب دولت را فنا سازت زکوٰۃ، اب زکوٰۃ کی طرف آ گئے، اور زکوٰۃ کیا کرتی ہے کہ یہ دولت کی محبت کو فنا کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ہم مساوات آشنا زازت زکوٰۃ، اور یہ مساوات سے آشنا بھی کرتی ہے، برابری کا سبق دیتی ہے۔ دل سے حتیٰ تنفق محکم کنت، اور دل کو مضبوط کر دیتی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز انسان قربان کر دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ زر فضائیت، یہ دولت کو بڑھاتی ہے۔ الفت زر کم کنت، لیکن زر کی محبت کو کم کرتی ہے۔ پیسہ یہ بڑھاتی ہے زکوٰۃ، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں تک پیسہ پہنچتا ہے جن کے پاس نہیں تھا۔ زر پھیلتا ہے، لیکن الفت زر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اور آپ بحیثیت مسلمان اگر سوچیں تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو زکوٰۃ دینے کے بعد دکھ ہوا ہو کہ یہ ہم نے کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کی نیچر، اس کی اسپرٹ ہی یہی ہے کہ وہ نفس ہمارا اس پہ راضی ہوتا ہے۔ ای ہما اسباب استحکام توست، یہ سارے اسباب تیرے استحکام کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی کہ یہ ساری چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ان کی سب سے جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقیدہ جو ہے ہمارا، وہ یہ سارے ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، ہمارے استحکام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پختائی محکم اگر اسلام توست، تو پختہ ہو جا، محکم ہو جا اگر تیرا اسلام جو ہے اور تیرے اسلام کو یہ مضبوط کرتے ہیں۔ پختائی محکم اگر اسلام توست، اہل قوت شو ز ورد یا کبھی۔ اب آخری شعر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے، کہ جو وہ بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ سب تیری آئین ضابطے یہ تیرے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تو نفسانی خواہشات جو خاص طور پر خوف اور محبت کی اساس پر پیدا کی گئی ہیں ان پر تو غلبہ پا لے۔ تو
اب اقبال کو خود احساس ہے، اقبال کے کلام کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ جہاں ہم محسوس کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگلے شعر میں اس کا جواب آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑے مشکل کام ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ علامہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوشش کے ساتھ ساتھ روحانی ایک تعلق سے بھی یہ کام ہوتے ہیں۔ روحانی بھی ایک دنیا ہے، روحانی قوت ہم لیتے ہیں مختلف کاموں کے لیے اور وہ قوت ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اہل قوت شوز ورد یا کوی، تو یا کوی کا ورد کر اور اہل قوت میں شامل ہو جا۔ تو یہ نہ سوچ کہ اتنی قوت تیرے اندر کیسے آئے گی، اتنی طاقت تیرے اندر کیسے، کیا تو یہ کر لے گا؟ اہل قوت ہونا چاہتا ہے تو شعوری کاوش کے ساتھ ساتھ ورد بھی کیا کر، اور یا کوی کا ورد ہے، اقبال کا اپنا بھی یہ شعر تھا۔ تا سوارے اشترے خاکی شوی، تاکہ تو خاکی اونٹ پر سوار ہو سکے۔ خاکی اونٹ کیوں کہہ دیا؟ اونٹ ویسے بھی خاکی ہوتا ہے، لیکن وجود چونکہ خاکی ہے، انسان خاکی ہے، خاک کا بنا ہوا ہے، لہٰذا یہ کہا ہے کہ تیرے وجود کا، نفس کا جو اشتر ہے جس میں تن پروری، کینہ دوزی، یہ اس طرح کے اوصاف ہیں، اپنے آپ خود پرستی شامل ہے، اور جو تن پروری کرتا ہے، اس طرح کے اوصاف کو اگر تو نے ختم کرنا ہے تو تجھے اہل قوت بننا پڑے گا، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی، ورد بھی کرنا ہوگا، اور یا کوی کا ورد کرو گے تو اہل قوت میں شمار ہو جاؤ گے۔ خود اپنی ذات کا تعین کرنا، اپنی خصوصیات کا تعین کرنا، پھر ان کے حوالے سے اطاعت کا سیکھنا کہ اس کے لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی آئین، ضابطے، قانون کا پابند کرنا، اور پھر اس راستے میں اگر مختلف ہرڈلز آتی ہیں جنہیں ہم عقلی پہلو کہہ سکتے ہیں، کہ عشق کے راستے میں جو استفسارات آتے ہیں، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ مقصد لیا ہے لیکن کیا ایسا ہو جائے گا؟ ابھی آپ مقصد کا ہلکا سا ہیولہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں، ساتھ ہی ایک منفی خیال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، اتنا وقت آپ کے پاس ہے، آج بہت گرمی ہے، آج یہ نہیں ہو سکتا، کیا، کیوں، کیسے، جیسے سینکڑوں سوال آپ کے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جس کا ضبط نفس جس نے سیکھ رکھا ہوگا، سیلف کنٹرول سیکھ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے مقصد کے لیے بھی اسی طرح تیار ہوگا۔ اس نے عبادات کے ذریعے سیلف کنٹرول سیکھ لیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آئین کی پابندی کیسے کرنی ہے، لہٰذا جب وہ اپنے کسی مقصد کی طرف جائے گا تو وہ پھر اس پر پابند رہے گا، ایک کنٹرول اس کے اندر موجود ہوگا اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے قائم رکھنے کے لیے۔ نیابت الہی، اللہ کا نائب ہونا، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک طرح کا یہ نتیجہ بھی ہے ان دونوں کا۔ اطاعت اور ضبط نفس کا نتیجہ نائب الہی ہے، اللہ کا نائب بننے کا حقدار ٹھہرنا، کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا اور کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے کچھ دینا ہے، اور کچھ دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اور پھر اس کا اجر جو ہے اخروی زندگی میں ملے گا۔ چنانچہ اس مرحلہ سوم کی طرف آتے ہیں اور پھر اونٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ گر شتر بانی جہاں بانی کنی، زیب سر تاج سلیمانی کنی، اگر تو شتر بانی کرے گا تو گویا جہاں بانی کرے گا اور اپنے سر پر سلیمانی کا تاج رکھ لے گا، تجھے اتنی مملکت مل جائے گی، اپنی خودی کی ایسی سلطنت ملے گی کہ جیسی سلیمان کو ملی تھی۔ تا جہاں باشد جہاں آرا شوی، تاج دار ملک لا یبلا شوی، جب تک دنیا رہے گی تو جہاں آرا رہے گا اور ہمیشہ قائم رہنے والی ایک سلطنت کا مالک بن جائے گا، اور تجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا نائب ہونا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کا نائب ہونا بہت بڑی چیز ہے، یہ فرشتوں سے بھی بڑا مقام ہے۔ نائب حق در جہاں بودن خوشست، بہت اچھا ہے، خوشست بہت اچھا ہے، بہت باکمال ہے اللہ کا نائب بننا۔ بر عناصر حکمراں بودن خوشست، اور تجھے پتہ ہے کہ یہ عناصر اربع پر حکومت کرنے کے معنوں میں ہے، کہ تو یہ سمجھ لے کہ جب اللہ کا نائب ہے تو یہ سزا نہیں ہے، یہ جزا ہے۔ تجھے عناصر اربع، ہوا، پانی، مٹی، آگ پر جو ہے وہ حکمراں بنا دیا گیا ہے، تجھے فطرت کے مقاصد کا نگہباں بنا دیا گیا ہے۔ نائب حق ہم چو جانے عالم است، اللہ کا نائب بننا پوری دنیا کی ایک روح کے مترادف ہے، جان ہے۔ ہستی او ذل اسم اعظم است، اور نائب حق کی زندگی اسم اعظم کا عکس ہے۔ از رموز جزو کل آگاہ بود، در جہاں قائم بے امر اللہ بود، وہ نائب حق جو ہے وہ جانتا ہے کہ جز اور کل کی رموز کیا ہیں، جز کون ہے اور کل کون ہے، وہ یہ سب جانتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے امر سے وہ اس دنیا میں قائم ہے۔ یہ اسی کی تشریح ہے
جس کو ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، کہ اسے پتہ ہے کہ جز کون ہے اور کل کون ہے، لیکن وہ جز ہوتے ہوئے کل میں سمانا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے زندگی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ خیمہ چوں در وسعت عالم زنت، این بساط کوہنا را برہم زند۔ جب کائنات کی وسعت میں انسان نے اپنا خیمہ لگایا، جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، تو یہ بساط کوہنا، یہ پرانی بساط برہم ہو گئی، دھرم بھرم ہو کے رہ گئی۔ یہ اس شکل میں نہیں ہے جیسے کہ بنی تھی، انسان نے اپنے وجود سے اسے بدل ڈالا۔ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، یہ والی آپ کے ذہن میں ہوگی نظم، یا پھر آپ کو وہ نظم یاد ہوگی، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، بے چین نہ ہو مارکا یہ بیم و رجا دیکھ۔ تو آدم نے جب قدم رکھا ہوگا، آپ امیجن کریں کہ ایک عجیب سی ہوگی دنیا، اور ابھی ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، اور بیم خوف ہے، رجا امید ہے، خوف اور امید کی ایک کشمکش ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ تو یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ساری بزم جو ہے بساط کوہنا برہم ہو گئی، یہ پرانی بساط الٹ کے تو نے رکھ دی، کائنات میں اپنا حصہ ڈالا۔ فطرتش معمور و می خاخت نمود، اس کی فطرت نائب حق کی فطرت بھری ہوئی ہے اور اپنی نمود چاہتی ہے۔ کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ خودی سے بھری ہوئی ہے، صلاحیتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اظہار کرنا چاہتی ہے۔ عالم دیگر بیارت در وجود، اور وہ ایک نیا ہی عالم، ایک نئی ہی دنیا اس کے وجود میں قائم ہے۔ اس کے وجود کے اندر بھی ایک دنیا ہے جس دنیا سے وہ باہر کی دنیا کو متعارف کرانا چاہتا ہے، یہ صلاحیتوں کی دنیا ہے۔ کائنات آج اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں پہلے دن تھی، انسان نے اپنے وجود سے، اپنی صلاحیتوں سے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے، انسان نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں، اور یہ وہ دنیا ہے جو اس کے باطن میں قائم تھی، صلاحیتوں کی دنیا ہے جسے آپ خود ہی یا سیلف کہہ سکتے ہیں۔ سچ جہاں مثل جہان جز و کل، اور جز اور کل جیسی سینکڑوں دنیایں، رویہ دس کشتے خیال اوچ گل، اس کی خیال کی کھیتی میں پھولوں کی طرح کھلتی ہیں، کہ جز و کل کی تو ایک کائنات تھی جو وہ وہاں چھوڑ کے آیا، اللہ جو ہے وہ کل تھا، وہ جز تھا، اور شعراء اس پہ روتے آ رہے ہیں کہ ہم قطرے تھے تو ہمیں دریا میں ہی رہنا چاہیے تھا، ہم جز تھے، ہم کل سے جدا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں اس کا حصہ ہی بن کے رہنا چاہیے تھا۔ اقبال اس کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جز و کل جیسی بہت سی کھیتیاں اس کے اندر موجود ہیں، بہت سی دنیایں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ نئے پھول اس کے وجود کی کھیتی میں ایک کے بعد ایک اگاتی چلی جاتی ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بطور سزا نہیں بھیجا گیا، بطور جزا بھیجا گیا ہے۔ پختہ سازت فطرت خام را، نائب حق یا اشرف المخلوقات جب دنیا میں آتا ہے تو ہر خام کی فطرت کو پختہ کر دیتا ہے، کچی چیزوں کو پکا کر دیتا ہے، ناقص چیزوں کو کسی شیپ میں لے آتا ہے، کسی کوئی صورت گری ان کی کر دیتا ہے۔ از حرم بیرون کند اسنام را، اور حرم میں سے بتوں کو نکال پھینکتا ہے۔ اب حرم کون سے ہیں اور بت کون سے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کا انداز علامتی انداز ہے، اور حرم جو ہے وہ دل کے لیے استعارہ آتا ہے شاعری میں، کہ دلوں کے بتوں کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ دل کے بت کب پاک ہوتے ہیں، حرم کب پاک ہوتا ہے؟ جب کلمہ کی اساس انسان پر واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ پاک کر دیتا ہے، بتوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سمجھے کہ اسی کی تفسیر دکھائی دے رہی ہے۔ نغمہ زا تارے دل از مضراب او، دل کے تار اس کے مضراب سے نغمہ زا بنتے ہیں۔ دل کے تار خود بخود نہیں چھڑتے، انہیں چھیڑا جاتا ہے، خود بخود نمودار نہیں ہوگی، خودی کا اظہار کیا جائے گا۔ مضراب کہتے ہیں ضرب لگانے والے آلے کو، اگر مضراب نہیں لگایا جائے گا دل کے تاروں پر، دل کی دنیا تبدیل نہیں کی جائے گی تو نغمے نہیں چھڑیں گے۔ بہر حق بیداری او خواب او، اور اس کے جتنے بھی بیداری ہے، جتنے بھی خواب ہیں، وہ حق کے لیے ہوتے ہیں، حق تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا فریضہ یہ سونپا کہ اسے دنیا میں آ کے اپنے امکانات کا اظہار کرنا ہے، تو وہ دل کے تاروں کو مقصد کے مضراب سے چھیڑتا رہتا ہے۔ شیب را آموزت آہنگ شباب، وہ بڑھاپے میں جوانی کے رنگ پیدا کر سکتا ہے۔
می دہد ہر چیز را رنگ شباب، وہ ہر چیز کو رنگ شباب دے سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنے جوشیلے اشعار ہیں کہ اپنے مقاصد کی دنیا سے پیری کو جوانی میں بدل سکتا ہے۔ نوع انسان را بشیر و ہم نذیر، وہ انسان کی نوع کے لیے، نوع انسان کے لیے بشیر بھی ہے، اچھی خبر بھی دینے والا ہے، ڈرانے والا بھی ہے۔ ہم سپاہی، ہم سپاہگر، ہم امیر، سپاہی بھی ہے، سپاہ گر بھی ہے اور امیر کارواں بھی ہے۔ انسان کے کئی روپ ہیں۔ مدعائے علم الاسماء استے، اس کو اسموں کا شعور دیا گیا، پہچان دی گئی، قرآن کی اس کی طرف اشارہ کی چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ سر سبحان اللہ ذی اسراس تھے اور اسے سیر کرائی گئی۔ واقعہ معراج کی طرف اشارہ یہاں پر ملتا ہے کہ وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں فرشتوں کا مقدور نہیں ہے۔ تو اقبال کے ہاں یہ نمایاں چیز ہے کہ وہ مقصد کو بہت بڑا دکھاتے ہیں۔ مقصد کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ جب وہ بہت بڑا ہوتا ہے تو انسان اس کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مقصد ہی چھوٹا ہوگا تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جلالت کے عناصر ہیں، اس میں خوبصورتی ہے، بلندی ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے انسان کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کی طرف انہوں نے یہاں اشارہ کر دیا کہ بشر کی عظمت بشر کی طرف اشارہ کر دیا کہ نائب حق تو یہ ہے۔ نائب حق جو ہے اس کی معراج ملاحظہ کیجئے۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد معروف پیغمبروں کے حوالے دیتے ہیں۔ از اساس دستے سفیدش محکم است، کس کی طرف اشارہ ہو گیا؟ ید بیضا کی طرف، کہ اور عصائے موسوی کی طرف اشارہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہی کو دیے گئے معجزات، قدرت کامل بے علمش تو است۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ علم کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت نمایاں تھے، انہیں بہت علم دیا گیا اور علم کے ساتھ ساتھ انہیں قوت دی گئی۔ نبیوں کی خصوصیات یہ ہے کہ انہیں علم کے ساتھ ساتھ قوت دی گئی، قوت عمل دی گئی، اور وہی ہم ان کو معجزات کہتے ہیں۔ تو قدرت کامل بے علمش تو مست، وہ قدرت کامل بھی رکھتے تھے اور ان کے علم کے ساتھ جو ہے وہ جڑواں تھیں، دونوں چیزیں توام تھیں، ساتھ ساتھ تھیں۔ چوں انا گیرت بدست شاہ سوار، جب وہ شاہ سوار انانے پکڑتا تھا اپنے مقصد کی، تیز تر گردد سمند روزگار، تو زمانے کے گھوڑے کو وہ تیز تر کر دیتا تھا۔ سمند کہتے ہیں گھوڑے کو، اور آپ کو معلوم ہے کہ روزگار یا زمانے کو تشبیہ دی جاتی رہی ہے، استعارتاً کہا جاتا رہا ہے کہ زمانہ جو ہے وہ ایک سرپٹ گھوڑے کی طرح تیز رفتاری سے گزرتا چلا جا رہا ہے، تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خشک سازد ہیبت او نیل را، ان کی ہیبت نے، ان کے روب نے نیل، دریائے نیل کو خشک کر دیا۔ واقعہ تلمی پوری آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی۔ می برد از مصر اسرائیل را، اور بنی اسرائیل کو مصر سے وہ نکال لے گئے۔ اگلا معجزہ دیکھیں، از کمے او خیزد اندر گور تن، کم باذن اللہ کی طرف اشارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ از کمے او خیزد اندر گور تن کے قبر کے اندر جسم جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے۔ مردہ جان ہا چون سنوبر در چمن، اور مردہ روحیں چمن میں صنوبر کے درخت کی طرح بالکل سیدھی کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ سارے اشرف المخلوقات تھے، یہ نبی تھے، اور انسان کی عظمت ہے، عظمت بشر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ذات او توجیہ ذات عالم است، آپ کی ذات جو ہے ذات عالم کی توجیہ ہے۔ از جلال او نجات عالم است، آپ اور اس کے جلال سے پورے عالم کی نجات ہے۔ ذرہ خورشید آشنا از سایہ اشت، ذرہ جو ہے خورشید آشنا ہو گیا اس کے سائے سے۔ قیمت ہستی گراں ازمایا اشت، اور زندگی کی قیمت گراں ہو گئی، زیادہ ہو گئی اس کے سرمایے سے، اس کی وجہ سے۔ زندگی بخشت سے اعجاز عمل کے اعجاز سے انہوں نے زندگی بخشی۔ می کنت تجدید انداز عمل، اور انداز عمل کی انہوں نے تجدید کی۔ یہ سب لوگ جو تھے یہ ویسے ہی نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے ایک عمل کے بعد دوسرا عمل انجام دیا۔ تجدید عمل کے ذریعے ان کی شخصیات مرتب ہوئیں۔ جلوہ خیزت ز نقش پائے او،
اس کے پاؤں کے نشان سے جلوے بکھر گئے. صد کلیم آوارۂ سینائے او، اور اس کی وادی سینا میں سینکڑوں کلیم آوارہ پھر رہے ہیں، یعنی بھٹک رہے ہیں. بہت سے کلیم جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. زندگی رامی کنت تفسیر نو، یہ زندگی کی نئی تفسیر کرتا ہے. می دہد این خواب را تعبیر نو، اور زندگی کے خواب کو نئی تعبیر دیتا ہے. ہستی مکنون او راز حیات، اس کی چھپی ہوئی ہستی زندگی کا راز ہے. نغمہ ناشنیدہ ساز حیات، اور حیات کے ساز کا یہ ایک ایسا نغمہ ہے اشرف المخلوقات یعنی انسان کہ جو ابھی کسی نے سنا نہیں ہے. تب مضموں بندے فطرت ہوں شود، طب مضموں بند فطرت ہوں شود، اس کی جدت پسند طبیعت مضموں پسند طبیعت ہوں ہوتی ہے. تا دو بیت ذات او موضوع شود، تب کہیں جا کر اس کی ذات کے 2 مصرے مرتب ہوتے ہیں. ذات کا شعر تب مکمل ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات کو، اپنی فطرت کو خوں کر لیتا ہے. مشت خاک ماں سر گردوں رسید، زیں غبار آشاہ سوار آیت پدید. ہماری مٹھی بھر خاک جو ہے گردوں تک پہنچ گئی، اور زیں غبار، اور اس گرد و غبار سے وہ شاہ سوار ظاہر ہوا. خفتہ در خاکستر امروز ماں، وہ ہمارے آج کی خاک میں چھپا ہوا تھا. شعلۂ فردائے عالم سوز ماں، اور وہ ہمارے دنیا کو روشن کر دینے والے مستقبل کا شعلہ تھا. گنچہ ماں گل ستاں در دامن است، ہمارا گنچا اپنے دامن میں گلستاں کے جوہر رکھتا ہے، پورے باغ کی خصوصیات رکھتا ہے. چشم ماں از صبح فردہ روشن است، ہماری آنکھیں مستقبل کی صبح سے روشن ہیں. یہ ساری خصوصیات یہاں ختم ہو جاتی ہیں کہ مرد مومن کی صفات بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، نائب حق کے اوصاف بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی عظمت کے حوالے سے اشعار ہیں کہ انسان جب آیا تو یہ خصوصیات اس میں موجود تھیں. اس کے بعد اقبال نے انداز اپنا تھوڑا سا تبدیل کیا اس کے آگے سے، اے سوارے اشب دورہ بیاہ. ٹھیک ہے، اب بیاہ جو ہے وہ بڑا آ سے بیاہ آ جا، بیاہ میں کئی لہجے ہیں. بیاہ آ جا، بیاہ آ جا، بیاہ آتا کیوں نہیں ہے، آ جانا تو لجاجت ہے. کئی انداز ہیں جو اس میں وہ لا کر بات کر رہے ہیں کہ اے زمانے کے گھوڑے کو دوڑانے والے اب آ جا، اے فروغ دیدہ امکان بیاہ، اے امکانات کی آنکھ کی روشنی، اے کامل انسان آ جا. رونق ہنگامہ ایجاد شو، ایجاد کے ہنگامے کی رونق بن جا، ایجادات کے ہنگامے کی رونق بن جا. اپنے امکانات کا اظہار کر، در سواد دیدہ ہا آباد شو، آنکھوں کے حلقوں میں آ کر آباد ہو جا، آنکھوں کی پتلیوں میں آ کر آباد ہو جا. شورش اقوام را خاموش کن، قوموں کے جھنجھٹ کو، قوموں کے شور شرابے کو خاموش کر دے. نغمہ خود را بہشتے گوش کن، اور اپنے ہی نغمے کو کانوں کے لیے جنت بنا دے. تیرا نغمہ ہم سننا چاہتے ہیں. خیز و قانون قوت ساز دے، اٹھ جا، اٹھ پڑ، اور محبت کا قانون مرتب کر دے. جام صہبائے محبت باز دے، محبت کا جام ایک بار پھر پلا دے. باز در عالم بیار ایام صلح، دنیا میں ایک بار پھر امن کا پیغام دے دے. جنگ جویاں راہ بے دے پیغام صلح، لڑنے والوں کو صلح کا پیغام دے دے. نوع انسان مزرعو تو حاصلی. اب یہاں پر لحن بدل گیا ہے کہ انسان، نوع انسان یا انسانیت ایک کھیتی ہے، مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو، ایک کھیتی ہے اور تو حاصلی، اور تو اس کا حاصل ہے. کاروان زندگی را منزلی، اور زندگی کے قافلے کے لیے منزل تو تو ہے. ریخ تس جورے خزاں برگے شجر، شجر کے پتوں سے خزاں کا ظلم ختم کر دے. اب شجر پر خزاں نہ رہنے دے. چو بہاراں بر ریاض ماں گزر، بہاروں کی طرح ہمارے گلستان سے گزر، ریاض دنیا سے اس طرح گزر. اے انسان اپنے امکانات دکھا. سجدہ ہائے طفل کو بناؤ پیر، از جبین شرمسار ماں بغیر. ہم تیرے منتظر ہیں ہماری شرمسار جبینوں سے، ہمارے بچوں کے، ننھے بچوں کے، ہمارے جوانوں کے. پرنا کہتے ہیں جوان کو. ننھے بچوں کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے سجدے وصول کر. از وجود تو سرفرازی ماں، اس لیے کہ تیرے وجود سے ہی ہم سرفراز ہوں گے. جب انسان اشرف المخلوقات اپنے تمام تر امکانات دکھائے گا تو کیا ہوگا؟ پس بسوز این جہاں سازیم ماں، تب ہم اس سوز سے، اس جہاں کے سوز سے اپنا
اپنے مقاصد دکھا سکیں گے، سوز و ساز یکجا ہو جائیں گے، ہم اپنی صلاحیتوں کو نمایاں کر سکیں گے. جہاں کے سوز کے ساتھ ہمارا ساز مل جائے گا اور جہاں ہمیں سوز و ساز پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مکمل ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک برتری کے عناصر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. 2 ٹکڑے اور بھی ہیں آپ کے، اس کا میں خلاصہ بتا دوں آپ کو. جیسے آپ ہاں، ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ابھی ہمارے پاس 25 منٹ 25 منٹ ہے. ہم 10 منٹس میں اس کو کر کے تو سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. 15 منٹس میں کر لیں، 10 منٹس. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اقبال کی شاعری میں اب چونکہ ایک بڑی بھاری بھرکم بحث انہوں نے کی، اس کے بعد وہ تاریخ اسلام سے مدد لے رہے ہیں. ان کے ہاں تاریخی اشخاص کا ذکر آتا ہے، اسلامی شخصیات کا ذکر خاص طور پر آتا ہے، اور ان شخصیات میں بعض شخصیات ایسی ہیں جو کہ ان کے ہاں علامت کا درجہ رکھ گئی ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. ہاں جی، میرا اصل نا گلا بہت خراب ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء کی شرح میں یہ انہوں نے اس کے بھید بتائے ہیں کہ آپ کو حیدر کرار کیوں کہتے تھے، اور آپ کے ناموں کے کیا کیا راز ہیں وہ سب بتاتے ہیں. اور اس میں ایک تہنیت کا پہلو، ایک ان کے لیے اپنی محبت کا پہلو، ارادت کا پہلو بھی شامل ہے. مسلم اول شہ مرداں علی، مردوں میں کے بادشاہ پہلے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. از ولائے دودھ مانش زندہ، ہم ان کے خانوادے کی محبت سے زندہ ہیں، ولایت سے زندہ ہیں. در جہاں مثل گہر تابندام، اور دنیا میں اگر ہم چمک رہے ہیں تو اسی گھرانے کی وساطت سے ہیں. نرگسم، میں نرگس ہوں. وارفتہ نظارہ، میں ایک نرگس کے پھول کی طرح ہوں جو اس کے نظارے کے لیے دیوانہ ہے. در خیابانش چوبو آوارام، اور اس کے باغ میں خوشبو کی طرح منتشر ہوں، آوارہ ہوں، بکھرا ہوا ہوں. زمزم ارجوشت سے خاک من ازوست، اگر میری خاک میں زمزم پھوٹ پڑا ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہے. میں اگر ریزت سے تاکہ من ازوست، اگر میری میں اگر میری انگور کی بیل میں، اگر میری بیل میں شراب ہے تو وہ اسی کے دم سے ہے. شراب عشق کی بات ہو رہی ہے. خاکم و از مہر او آئینام، میں خاکی ہوں لیکن اس کی محبت کی وجہ سے آئینہ بن گیا ہوں. محبت دلوں کو آئینہ بنا دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے. می تواں دیدن نوا در سینام، می تواں دیدن نوا در سینام، اور میرے سینے میں نوا جو ہے دیکھی جا سکتی ہے. از رخ او فال پیغمبر گرفت، اب ان کے خوبصورتی ایک تعلق ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کے چہرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فال نکالتے تھے. ملت حق از شکوہش فر گرفت، اور حق کی ملت اسلامیہ نے ان کی شکوہ سے، ان کی شان سے، ان کی ہیبت سے جو ہے شان و شکوہ حاصل کی، فر حاصل کی، شان و شکوہ حاصل کی. آپ کی ہیبت اور دبدبہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ان کے واقعات موجود ہیں. قوت دین مبین فرمودہ اش، روشن دین کی قوت ان کا فرمایا ہوا ہے. کائنات آئیں پذیر از دودہ اش، اور کائنات ایک آئیں پذیر ہے ان کے خانوادے کی وجہ سے. مرسل حق کرد نامش بوتراب، مرسل حق نے ان کا نام بوتراب رکھا. حق ید اللہ خان، حق نے ید اللہ کہا، اللہ کا ہاتھ کہا. در الکتاب، قرآن پاک میں. ہر کے دانائے رموز زندگی است، زندگی کی رمزیں جو کوئی بھی جانتا ہے. سر اسماء علی دونت کی چیز، وہ جانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء کا بھید کیا تھا. خاک تاریکی کے نام او تنست، وہ تاریک دنیا، وہ تاریک مٹی کہ جس کا نام جسم رکھا گیا ہے. عقل از بیداد او در شیون است، عقل اس کے ظلم کی وجہ سے روتی کرلاتی رہتی ہے. فکر گردون رس زمیں پیما ازو، اس کی ذات کی وجہ سے فکر گردون رس، آسمان تک پہنچنے والی فکر زمیں پیما ہے، زمیں کی پیمائش کر رہی ہے. چشم کورو گوش ناشنوا ازو،
آنکھ چشم جو ہے وہ کور ہے، نابینا ہے، اور کان ایسے لگتا ہے کہ اس نے یہ بات کبھی نہیں سنی. از ہوس تیگے دو روح دارد بدست، اور ہوس کے مارے دو در کی تلوار جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے. رہ روارا دل بری رہزن شکست، شیر حق این خاک را تسخیر کرد، شیر حق نے اس خاک کو تسخیر کر لیا. این گلے تاریک را اکسیر کرد، اور اس تاریک مٹی کو اکسیر بنا دیا. ان کے وجود میں یہ خاک خاک نہ رہی بلکہ سونا بن گئی. مرتضیٰ کس تیگ او حق روشن است، مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی تیغ حق کی وجہ سے روشن تھی. بر تراب از فتح اقلیم تن است، اور تن کی اقلیم پر فتح جو ہے انہوں نے ابو تراب نے حاصل کی. مرد کشورگیر از کراری است، وہ کشورگیر تھے، ممالک فتح کرتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ وہ حیدر کرار تھے. کرار کہتے ہیں بار بار حملہ کرنے والا. قوت جو تھی جہاد کی ان کی. گوہر اشرا آبرو خودداری است، اور ان کے گوہر کو، ان کی صلاحیت کو آبرو خودداری نے دی. ہر کے در آفاق گردد بوتراب، باز گردانت سے مغرب آفتاب. ہر کے زیں بر مرکب تن تنگ بس، چونگی بر خاتم دولت نشست. جو بھی اس وجود کے گھوڑے پر، مرکب کہتے ہیں سواری کو، وجود کی سواری پر چست بیٹھتا ہے. چون نگی بر خاتم دولت نشست، نگی کی طرح سلطنت چون نگی بر خاتم دولت نشست، وہ نگیں کی طرح، آپ نگیں کی طرح سلطنت کی انگوٹھی میں آپ کا وجود تھا. زیر پاش اینجا شکوہ ہیبر است، دست او آنجا قسیم کوثر است. اینجا اس دنیا میں، ان کے پاؤں کے نیچے شکوہ ہیبر تھی، اور اس دنیا میں قسیم کوثر ہوں گے. از خودآگاہی ید اللہ کند، از ید اللہ شہنشاہی کند. انہوں نے آگاہی سے ید اللہ کی، اللہ کا ہاتھ بن گئے. از ید اللہ شہنشاہی کند، اور اللہ کا ہاتھ جب بن گئے تو شہنشاہ ٹھہرے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کار آفریں، کار کشا کارساز. میرا گلا تھک گیا اب. تو یہ سارا اسی اس میں چلتا ہے کہ، اور اس میں خاص طور پر اس طرف وہ لے کر آتے ہیں کہ شکوہ کے حوالے سے، خودداری کے حوالے سے، اور مضبوطی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نام دیے گئے ان کے بھید کیا تھے. وہ نام ایسے ہی نہیں انہیں ملے، بلکہ وہ ان کی خودی کے عکاس تھے، ان کے سیلف کے عکاس تھے کہ انہوں نے اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کیں. تھوڑی سی بریک آپ کے سوالات کی شکل میں لے لیتے ہیں پھر آگے. وہ انہوں نے وہ تو وہ تو مکمل شخصیت جب نائب حق کے طور پر ہے تو اس میں دی ہیں نا بڑی مثالیں. لیکن نفس کے لیے انہوں نے خودی کا تصور، اس اسرار خودی میں جو ہے نا، ہم اس کو مطلب کہ ایک مومن کے لیے سمجھ رہے ہیں، مسلمان کے لیے تصور ہے، اور مسلمان کی عبادات کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے کہ نفس پروری کو ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں. ہمیں ان کی معنویت نہیں پتہ، ہم عبادت کو برائے عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہماری منفعت کے لیے ہے. اس تناظر میں ہیں یہ بنیادی چیزیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ ان کے لیے ایک مشقت تو کرنی پڑتی ہے نا، ایک ڈسپلن اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. وہ اس کے لیے آپ کو ایک مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایک محنت، ریاضت جو ہے وہ ایک تقاضا کرتی ہے اس کا. بالکل ایسے ہی ہے. قوت اور علم اسی لیے اکٹھا کہا نا
کہ ایسا نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو یہ دے دیے گئے تو لہٰذا انہیں کوئی میجک مل گیا یا پاور مل گئی. یہ نہیں تھا, یہ میجک نہیں تھا, یہ پاور نہیں تھا, یہ اندر کا سیلف کی پاور تھی. بالکل, یہ سیلف کی پاور ہے نا. اور مطلب اب آپ اگر دیکھیں انبیاء کرام کی زندگی دیکھیں مختلف, تو اس میں دیکھیں کہ وہ آسان زندگیاں نہیں ہیں, وہ مشکل زندگیاں ہیں. اور اور اس میں ان کے اہداف دیکھیں تو وہ میرا خیال ہے بڑی ریاضت اور بڑے کوئی نہ کوئی ہدف جو ہے ہر زمانے کے اعتبار سے فرد اپناتا ہے. ہمارے بھی ہر دور کے کچھ تقاضے ہیں. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ جہاں جو ہے ایک صنم کدہ ہے, اور اس کے بت جو ہیں لا الہ سے ٹوٹتے ہیں. اور یہ ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق جو ہے کچھ نہ کچھ اعمال ہمیں پیش کرنے ہوتے ہیں, ہے نا. پیش کر وہ کہ اب کوئی عمل اپنا پیش کر, اگر کوئی دفتر میں ہے تیرے کے اندر. دیکھتے تو انبیاء کو اور بھی یہ وحی وغیرہ اللہ یا رسالت کا چوز ہونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن یہ تمام اپنے بفور نبوت بھی ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے تھے. آپ اسلام کا بھی جیسے صادق الامین غلط کی طرف نہیں جاتے, تو وہ جو ایک جو جدوجہد اصل یہ کہ مثالیں جو ہیں وہ تو پھر اسی ہم کہتے ہیں نا, قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ کتنے محنتی تھے, کتنے دو ٹوک تھے, کتنے بااصول تھے, اور کتنے دیانتدار تھے. تو ہم مثالیں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان جیسا بننا ہے. تو یہ ہر دور میں وہ اس سے ہٹ کر میں بات کری ہوں فرد کے حوالے سے, کہ ہر دور میں اب قائد اعظم کے حصے میں یہ تھا. اب اقبال نے اگر اپنی سیلف کی نمود کی ہے, اپنی ذات کی نمود کی ہے, تو انہوں نے دیکھ لیا کہ میں پیغام کے بہت اچھا کنوے کر سکتا ہوں. انہوں نے خود کہا کہ میرا مقصد شاعری کرنا نہیں ہے, میں یہ چاہتا بھی نہیں ہوں کہ مجھے بطور شاعر سراہا جائے, میری پہچان کی جائے. میں تو میرے پاس کچھ خیالات ہیں جو میری قوم کے لیے مفید ہو سکتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ قیمتی سرمایہ ان تک پہنچ جائے, ان تک یہ پہنچ جائے, خاص طور پر نوجوانوں تک پہنچ جائے. اور پھر اپنے بیٹے کو جب مخاطب ہو کے کہا کہ میں قبر کے اندر بھی تمہارے لیے دعا گو رہوں گا, جاوید نامہ میں, کہ یہ جو ہے مطلب کہ وہ ایک امیدیں, امنگیں, ان کی آرزوئیں ملت اسلامیہ کے لیے تھی. ایک پیشن تھا وہ جس کو ہم خود ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایویلیویٹ کر لیا تھا کہ میں یہ کام جو ہے وہ بہت بڑے فلسفی بھی بن سکتے تھے, خالی فلسفی بھی بن سکتے تھے, وہ بہت بڑے سیاستدان بھی بن سکتے تھے, وہ بہت بڑے وکیل بھی بن سکتے تھے, صرف وہ اسی طرف رہتے. بہت ممتاز شاعر بن سکتے تھے روایتی, اگر وہ اس طرف نہیں. لیکن وہ انہوں نے پہچان لیا. ایویلیویشن علامہ اقبال نے خود اپنی کر لی کہ میں یہ وہ کام ہے جو کہ میں معاشرے کے لیے میری طرف سے مفید. خود اقبال کی ذات اس کی ایک ایگزامپل ہے خود ہی کی, کہ ہر فرد کیا کر سکتا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایسے نہیں کہا کہ ہر فرد کے اندر امکانات موجود ہیں, اور فرد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آپ دیکھیں کہ انفرادیت کا لفظ بھی اسی سے ہے, فرد کی انفرادیت. تو ہر فرد منفرد ہے, اپنے اوصاف جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے الگ عطا کیے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے. اچھا, اب ضبط نفس کا جہاں تک ہے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی کی مثالیں کیوں. وہ مثال اس لیے دی کہ جب آپ جب آپ کے اندر یہ چیزیں آپ کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کر دیتی ہیں, اور اس کے بعد آپ ویسے کوئی مقصد اپنا رہے ہیں, تو آپ میں بیٹھنے کا اسٹیمنا بھی ہوگا. آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ میں کم سونا, کم کھانا, کم بولنا, یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. آپ اپنے کاز کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہو جاتے ہیں, اور آپ کا جذبہ وہ بن جاتا ہے. آپ کو ایک فرما برداری کرنی آ جاتی ہے, آپ کو اشترے خاکی پر سوار ہونا آ جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے یہ سیکریفائس. بہت بڑی بڑی شخصیات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان میں اس طرح کے اوصاف ہوتے ہیں. وہ اپنی بہت سی چیزیں سیکریفائز کرتے ہیں. ایک لگن جس کو ہم کہتے ہیں مقصد کی لگن, اور جس کے لیے پرسوزی چاہیے, جہاں سوزی چاہیے, اخلاص چاہیے, نیت کا ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ اوصاف عالیہ مسلمانوں میں اگر پیدا ہو جائیں تو یہ قوم ترقی کرے گی, اور جب قوم ترقی کرے گی تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اعلیٰ اوصاف دنیا پہچانے گی. تو اس اینگل میں اس کو
دیکھنا، یعنی کہ اس کے بہت سپریم اس پہ نہیں آپ نے جانا کہ اس کا ایک فرد کو مثلا کوئی ایک یہ بچی کہہ سکتی ہے کہ مجھے خودی کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے نزدیک خودی کا کیا فائدہ ہے، اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے، اس کو اپنے مقاصد کی دنیا بنانی ہے، ایک کے بعد دوسرے مقصد کی طرف جانا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ میں دوسروں کو کیا، وہیں سے بات ختم کر رہی ہوں جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ ہم کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے نہیں آئے. خودی دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے. اور ہماری تمام تر مایوسیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم لینا چاہتے ہیں، ہم ہر چیز، ہر حق اپنا لینا چاہتے ہیں، فرائض سے ہم بھاگتے ہیں، اور فرائض کے لیے ضبط نفس سے کام لینا پڑتا ہے. فرائض جو ہے ادا کرنا بہت مشکل ہے، چاہے وہ بندے کے ہیں، اور وہ نبھانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو خودی کا تصور یہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ہم کیسے وقف کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں میرے نزدیک. تو باقی بہت سے اسپیکٹ نکل سکتے ہیں اس کو فلسفیانہ تناظر میں، ہم تو ٹیکسچول حوالے سے صرف دیکھ رہے ہیں ابھی. آئین یا قوانین اور ضوابط جو اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں سسٹم اچھے چلتا ہے، ہم سب کا فائدہ کرتے جاتے ہیں. مجھے ایسا بلیو نہیں کرتا. جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ بعض فلسفہ اسلام میں کافی پریکٹیکلٹی ہے کہ اگر بلیو نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو کنوینس کر رہے ہیں. کوئی ایسا شخص جو بلیو نہیں کرتا اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگ، کوئی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو آئین کی قوانین اور ضوابط کو فالو نہیں کر رہے، لوٹ مار کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، لیکن وہ دنیا میں تو کامیاب نظر آ رہے ہیں. ہم کیسے کنوینس کریں کہ بھائی اگر آپ آئین فالو نہیں، خودی اپنی نیچر کے اعتبار سے نا روحانی ہے، جیسے میں نے شروع سے کہا. خودی مادی نہیں ہے، ان کو مادی تو مل رہی ہیں چیزیں، مادی چیزیں مل رہی ہیں نا، مادی منفعت مل رہی ہے. خودی کا تو یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے. خودی کی یہ ہے منزل اولی مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، کہ یہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. تو وہ مطلب اس کی تو یہ اس دائرے میں نہیں آ رہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ اس دائرے میں ہے ہی نہیں، ان کا سیلف ہے ہی نہیں. وہ تو بس وہ سمجھ لیں کہ حیوان ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا اور واپس چلے جانا. یہ کام تو حیوان بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں، جانور بھی کر رہے ہیں. تو جو اپنے مقاصد کی یعنی معاشرے میں حصہ دے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک مزدور بھی معاشرے میں حصہ دے رہا ہے، وہ اپنا حصہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اگر وہ منفعل ہو کر بیٹھ جائے گا، اور ہمارے معاشرے میں کثرت سے اس طرح کی تعداد ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف کمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہاں پہ نائب خدا بھی ہیں اور ہم اقوامی خدا بندی کو دنیا میں نافذ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. اس کے لیے طاقت چاہیے، آپ کو ایک مقام چاہیے. تو اس مقام کی جب ہم جدوجہد کرتے ہیں، اس میں ہم اگر شریعت میں رہ کے حلال و حرام کے اس میں رہیں، تو کچھ لوگ اس کو فالو نہ کریں اور ان سے زیادہ طاقتور ہو جائیں، تو وہ دوسرے جیسا کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ اپنے کام چلائیں گے. لیکن آپ نے تو جب ہمارا تو آخرت کا تصور ہے نا، تو آپ نے جب جانا ہے آپ نے ان کا حساب تو نہیں دینا نا، آپ نے تو جا کے اپنا حساب دینا ہے کہ میری مطلب آپ نے سب کا ہاں آپ کو سب کی نہیں سوچنی. یہ سیلف ایویلیویشن ہے، ٹھیک ہے. یہ تعیین ذات ہے، یہ تعیین معاشرہ نہیں ہے. ہمیں یہ چیز، یہ بھی عقل کے ہتھ کنڈے ہیں نا، کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جی میں نے تو آج 5 کلاسیں پڑھا لیں اور پھر میں بہت خوش ہوں، جی آج میں نے 5 کلاسیں پڑھائیں، میں نے فرض ادا کر لیا اور میں اپنی بہت خوش و خرم، اور ساتھ میں نے یہ کہہ دیا کہ 5-6 اساتذہ ایسے ہی چلے گئے، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. تو مجھے تو سیلف سیٹسفیکشن چاہیے نا کہ میں نے کیا دیا ہے، مجھے ان سے کیا انہوں نے کیا دیا ہے کیا نہیں. انہوں نے اپنے امکانات محفوظ رکھے، میں نے تو اپنے امکانات کا اظہار کیا. مجھے اس پر خوش ہونا چاہیے کہ جی میں نے تو جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے تو کیا. اور یہ جتنا بھی ہمارا معاشرہ بالخصوص پاکستان آپ دیکھیں نا، یہ اسی پہ چل رہا ہے. یہ انہی لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جنہوں نے کچھ دیا ہے. آپ اپنی فیملی میں دیکھ لیں جنہوں نے حصہ ڈالا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں ریڑھیوں پہ بیٹھے ہیں، پاکستان کا جھنڈا سائڈ پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، یا کوئی اچھی سی بات کی ہوئی ہے، صفائی نصف ایمان ہے ساتھ لگائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بیچارہ برے حال میں ہے.
لیکن وہ معاشرے میں حصہ ڈال رہا ہے. حصہ ڈالنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ مقدر ہر فرد نے الگ الگ کرنا ہے اور اس کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف تیری خودی میں اگر انقلاب پیدا ہے جب ہاں ان کے 400 بدل جائے بالکل 400 بدلنے کے لیے, اور ہوتا ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ مختلف فیلڈ سے ہیں, کوئی میرا خیال ہے بہت کم 1-2 لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے, 3-4 سے زیادہ تو نہیں جانتے ہوں گے میرا جہاں تک خیال ہے. اور آپ ایک جستجو میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہیں, کچھ آپ گین کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے اپنے سیلف سے مخاطب ہیں. یہ اس وقت پیور آپ کا وقت ہے, آپ اپنے آپ سے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے. کولیکٹیو ایگو جو ہے میری ناقص رائے میں کہ ہماری جس کو کہنا چاہیے کہ پوری ملت کی خودی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ملت کی خودی ظاہری بات ہے کہ افراد کی خودی مستحکم ہوتی ہے تو ملت کی بھی ہوتی ہے. خاص طور پر ملت کی خودی جس کو کہنا چاہیے کہ حاکم سے بہت مربوط ہے میرے نزدیک. ملتوں کی خودی جو ہے اچھے حکمرانوں سے قائم ہوتی ہے. اس سے سادہ لفظوں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ملت کو وہ کیسے اٹھاتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ افراد جو ہے وہ قوموں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے معاشرے میں انتشار بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ حاکم وقت جو ہے اس کے اصولوں کے مطابق جو طے شدہ معاشرے کے لیے کیے ہوتے ہیں ان کی بھی پابندی کرنی ہوتی ہے. معاشرے کے اصول معاشرے کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی چلتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اچھے حکمران ہمیشہ معاشروں کو اوپر لے جاتے ہیں, ملتوں کو بلند کر دیتے ہیں. دونوں چیزیں پہلے سے ساتھ ساتھ چلتی بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں جس قوم میں محکومی کی سائیکالوجی ہو نا, قوم کی نیشن کی سائیکالوجی محکومی کی بن جائے, غلامی کی بن جائے, تو وہ قومیں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں. وہ افراد کے بھی پھر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر افراد کے اندر ایک رہے گی آزادی کی ایک تڑپ رہے گی, یا اور آزادی جو ہے اس بات کا نام نہیں ہے کہ منتشر خیال ناپختہ خیالات کو کرنا. غیر ضروری آزادی جو ہے وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, وہ بھی ابلیس کی ایجاد ہے. اقبال کے الفاظ میں آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو اگر وہ ناپختہ ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیت, کہ انسانی فکر جو ہے اس کے لیے پختگی ایک ضروری ہے. اگر فکر میں پختگی نہیں ہے تو پھر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سوشل میڈیائی دور میں جو ہے اس میں ہر بندہ دانشور بنا ہوا ہے, اور اس وجہ سے فکر چونکہ پختہ ہی نہیں ہے, ناقص سی فکر ہے, اور سارا معاشرہ جو ہے سوشلی ابتری کا شکار ہو رہا ہے. اگر اچھی باتیں ہیں, کوئی بات کہنے کی, اچھی بات صدقہ جاریہ ہے. ہم تو اس ملت کے لوگ ہیں نا, اچھی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں. ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. یہ چیزیں ہمارے اس میں سرشت میں شامل تھیں. ہم ان چیزوں کو اپنے اخلاقیات کا بنیاد سمجھتے تھے کہ بات اچھی ہے تو کہو ورنہ رہنے دو. تو ناپختہ خیالی خودی کا نام نہیں ہے. خودی کا نام یہ جو نمود و نمائش جو ہے, اپنا اظہار کرنا اور ایسے ہی بولی جانا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہی بنتی ہیں, اس سے نہیں. اونٹ کی مثال اقبال نے اتنی پیاری دی ہے, اسی میں یہ جو انڈیویجویلٹی کی بات کہ ہمیں دوسرے کو نہیں دیکھنا, تو وہ بھی ایک مست اپنی لین میں چل رہا ہے. ہاں, وہ اپنے ہدف کی طرف ہے. شاباش, بالکل ایسے کہ آغاز میں وہ دیکھیں نا, وہ اپنے ہدف کی طرف ہے, وہ اسی میں سرمست ہے. ٹھیک ہے, اپنے لیے تو سرمست ہو نا, وہ کرے تو صحیح, اپنی خودی کا اظہار تو کرے. یہ دیکھ کے کہ وہ نہیں کر رہا تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کوئی ایک تو کرتا ہے, کوئی ایک چلتے چلتے گاربیج اٹھا لیتا ہے, کوئی نہیں بھی کرتا. اسکول کا ہر بچہ جو ہے نا, اس کو یہ شعر یاد ہے, خودی کو کر بلند. میں اس کو کیا بتاؤں خودی کیا ہے, میں اس کو کیسے سمجھاؤں, مجھے تو پتہ نہیں. 12 لیکچرز کے بعد میں خود بھی اس کو 4-5 لائنز میں ڈیفائن کر سکتی ہوں. یہ تو اس میں کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, ایز سچ آئی کی ناٹ ڈیفائن. بچے کے لیے تو یہ کہ لائف میں پارٹیسپیٹ کرنا آپ کی خودی کا اظہار ہے. آپ نے حصہ ڈالنا ہے, وہی کچھ دینا ہے. آپ کے اندر جو صلاحیت ہے آپ وہ معاشرے کو دیں, آپ نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. بچہ جو ہے
वो दूसरों के नोट्स पढ़ कर कुछ कर रहा है, ठीक है, इसकी असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट बनाई, आप बच्चे को खुद ही, आपका सेल्फ जो है वो वीक हो रहा है, खुद ही सवाल करने से कमज़ोर होती है। आपने जो करना है अपनी मेहनत से करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो खुद ही की नश्व नुमा करती हैं। और ये इन किताबों से हट कर आप देखें कि बुज़ुर्गों की अपनी लाइफ देखें, जिसको आप खुददारी कहते थे वो खुद ही थी कि अपने हाथ से काम करना है, अपनी मेहनत का अपनी मेहनत जो है उसी का फल पाना है, दूसरे की मेहनत पे नज़र नहीं रखनी, और मेहनत करनी है और फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ देना है। इस तरह की बातें थी ना। अब ये बातें आपके बुज़ुर्ग, आपकी फैमिलीज़ में की जाती हैं। ये सारे खुद ही की मजबूत, सेल्फ़ की मजबूती के लिए जितनी भी बातें हैं, जितनी भी अखलाकी बातें हैं, आप उसको खुद ही के दायरे में रख सकते हैं कि आपका सेल्फ़ जिससे मजबूत होता है। और मजबूत सेल्फ़ से मुराद ये है कि आप पॉजिटिवली चेंज आपके अंदर आए, मुस्बत अखलाकियात आप इसको कह सकते हैं। आप इसको किब्र नहीं कहेंगे, आप इसको नाज या गुरूर नहीं कहेंगे। नाज, गुरूर, घमंड तो अना है, अनाए काज़िब है। अनाए सादिक तो ये कहती है कि मैं किस हद तक बेहतर हो गया हूँ, मेरे अंदर कौन सी अच्छी बातें हैं, अखलाकी हवाले से कौन सी हैं, और मेरी ज़ात में से किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा, क्या मैंने किसी के लिए मैंने फ़ायदा किया है, क्या मैंने जो मेरा मनसब था उसके साथ इंसाफ किया है, क्या जो तकाज़े थे, जो मैंने रोज़ी कमाई है, क्या वो हलाल थी, क्या मैंने उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की आमेज़िश तो नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं कि मैंने मेहनत ही नहीं की और मैंने सरमाया पकड़ लिया। तो ये तो सवाल हमने अपने आप से खुद पूछने हैं ना। मेरे बारे में आप नहीं कुछ बता सकती कि मैं क्या हूँ, मैं अपने बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ कि मैं क्या हूँ। अगर मैं इजहार गलत करूँ तो भी मैं अंदर से जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो सेल्फ़, यही अपने सेल्फ़ पर तवज्जो करें और आप ये देखेंगे कि इसके समरात आपको नज़र भी आएंगे। और ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं हमारे माशरे में जो अपनी तरफ से हिस्सा डालते हैं, अपने सेल्फ़ को पुख्ता करते हैं और उसमें अच्छी बातें शामिल करते चले जाते हैं और बुरी बातों को पीछे करते चले जाते हैं। तो उसी से माशरा मजबूत होता है और कतरा जो है, कतरा कतरा मिलता है तो दरिया बन जाता है। नेकी जो है मल्टीप्लाई होती है हमेशा, इसीलिए इसको सदका जारिया कहते हैं। आप कोई एक अच्छा काम करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर आगे चलता है। मेरा तो यही सादा सा एक नुक्ता नज़र है। टेक्स्ट पढ़ाने की मज़ीद हिम्मत नहीं है।